مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر درس چل رہا تھا۔ آج زکام بہت ہو رہا ہے تو تھوڑا مختصر بیان کروں گا۔ پھیلا ہوا ہے زکام، نزلہ، کھانسی بارشوں کے بعد نا۔ اللہ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں، بائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب و کتاب ہے کیا۔ اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو کے ختم ہو چکا ہوتا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ دنیا کے ظاہر کو دیکھ کر انسان اسی دنیا میں الجھ کے رہ گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ جب اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے تو یہاں کی خوشی کو کامیابی اور یہاں کے غم کو ناکامی سمجھ رہا ہے۔ اور یہ کانسیپٹ دماغ میں بیٹھ چکا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندگی نہیں ملے گی۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا، جب ان کو زندگی ملے گی نا آخرت میں، تو ان کی تمنا ہوگی کاش ہم مر کے واقعی مٹی ہو کے ختم ہو چکے ہوتے، کاش جو ہم نے سوچا تھا ویسے ہی ہو جاتا۔ دیکھیں میں بار بار ایک عرض کرتا ہوں نا، دو ہی تصورات ہیں، دو ہی نظریے ہیں۔ ایک نظریہ حساب و کتاب ہے، دوسرا نظریہ کوئی حساب و کتاب بولیں نہیں ہے۔ یہ دو کانسیپٹ ہیں، یہ دونوں ٹھیک ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے۔ ایک ٹھیک ہے اس میں، اگر یہ تصور ٹھیک ہے کہ حساب و کتاب نہیں ہے، پھر جو مرضی کرو میرے بھائی، جو مرضی کرو۔ جتنی عیاشی کر رہے ہیں وہ بھی کم ہے، اور زیادہ مزے اڑائیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو مزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مزے آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ملتے اس کو دنیا میں بھی نہیں ہے مزے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حساب و کتاب ہے، ہمیں ایسے ہی چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب یہ جو نظریہ ہے نا حساب و کتاب ہے، یہ نظریہ سائنسدانوں نے دیا ہے، ڈاکٹروں نے دیا ہے، انجینئروں نے دیا ہے، یا خدا نے دیا ہے؟ بولیں نا، خدا نے دیا ہے۔ یہ ہم جیسے انسان ایک دوسرے کو یہ نظریہ نہیں دیتے۔
اسی وجہ سے ہم آخرت کی باتیں ایک دوسرے سے بہت کم سنتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اس میں نہ میرا فائدہ اور نہ آپ کا فائدہ. انسان انسانوں سے وہ بات کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے آخرت کی باتیں کون کرتا ہے؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں نا ہم جب صبح و شام آخرت کی باتیں ہوتی نہیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ میڈیکل سائنس کی باتیں کرے گا. انجینئر کے پاس جائیں گے جس شعبے کا انجینئر ہوگا اس فیلڈ کی باتیں کرے گا. کمپیوٹر انجینئر ہے تو بتا رہا ہوگا آج کل i7 آیا ہوا ہے, ایپل پہ آ جاؤ, یہی باتیں چل رہی ہوتی ہے نا. اور اگر کسی اور فیلڈ میں ہے تو کسی اور فیلڈ کی باتیں کرے گا. میکینک کے پاس جاؤ, اس کی ورک شاپ میں جا کے بیٹھو, وہ قبر کی بات کرے گا. وہ اگر بائک کا میکینک ہے تو بائک کی باتیں کر رہا ہوگا. چھوٹے پانا لے آ, چھوٹے یہ ٹائر ذرا پکڑ کے یہاں سے نکال, یہی کر رہا ہوگا نا. ہر میکینک نے ایک چھوٹا رکھا ہوا ہوتا ہے چپیڑ کھانے کے لیے. اور گاڑیوں کے میکینک کے پاس جائیں گے تو آپ کو سارا دن گاڑیوں کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرتا ہوا, انجن آئل چینج کرتا ہوا یہ نظر آئے گا. قبر کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا. وہ کہے گا بھائی میری اس فیلڈ کا قبر سے کیا تعلق. اس سے انسان دھوکہ کھاتا ہے, کیونکہ ہم سارا دن جو باتیں سنتے ہیں متاثر ہم اسی سے ہوتے ہیں. جو باتیں ہم سنتے ہی نہیں ہیں ان سے ہم متاثر نہیں ہوتے. میرا انٹرویو تھا نا نادر علی کے پاس کچھ دنوں پہلے, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کون جیتے گا؟ میں نے کہا کہاں میچ ہونے والا ہے, کون سا میچ ہونے والا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے. میں نے کہا کدھر ہونے والا ہے بھائی, واقعی مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میچ ہونے والا ہے. تو پیش گوئی تو وہ کرتا ہے جس کو کچھ شدھ بت ہو, پچھلے میچز دیکھے ہوں, انہیں دیکھ کے اندازہ لائے گا کہ اگلے میں کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا نہ ہمیں پچھلے کا پتہ نہ ہمیں اگلے کا پتہ. اب ہو سکتا ہے فوراً اس کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں بات آئے, اس کا مطلب آپ کو ملک سے محبت ہی نہیں ہے, آپ کو تو میچ کا ہی نہیں پتہ کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. بھائی ہمیں ملک سے محبت ہے لیکن ہمیں میچز سے محبت نہیں ہے. ملک سے محبت ہونے کے لیے کرکٹ سے محبت ہونا کوئی ضروری تھوڑی ہے. کیا خیال ہے؟ کسی کو ہے محبت تو وہ جانے, لیکن میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے کہ میں جن چیزوں میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں, یہ زکام کی وجہ سے آ رہا ہے, یہ جو زکام ہو رہا ہے نا تو تھوڑا سا آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ 4 شادیوں کے غم میں رو رہا ہوں یا یہ کہ کوئی میچ کے غم میں رو رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. غم میں یا خوشی میں جو بھی ہے. چھینکیں آ رہی ہیں ابھی تو اینٹی الرجی مغرب میں کھائیے تو تھوڑا سکون ملا ہے. تو کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں وجہ کیا ہے کہ بھائی میں جس ماحول میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں اس میں یہ ٹاپک چھڑتا بولو ہے ہی نہیں. یہ ٹاپک کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ہم یا تو مدرسے میں ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے یا کتاب پڑھا رہے ہوں گے یا کوئی فتویٰ حل کر رہے ہوں گے. فتوے میں کہیں آتا ہی نہیں ہے کہ جی اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, شرعاً یہ جائز تھا یا نہیں تھا, آفریدی نے بیمانٹی کی تھی یا نہیں کی تھی. یا تو ایسے فتوے آ رہے ہوں نا, 3 بالوں پہ 3 چھکے کسی نے لگا دیے تو 1 چھکا شمار ہوگا یا 3 چھکے. یہ تو پوچھتے 3 طلاقیں اکٹھی نکال دیں تو 3 ہوں گی یا 1, یہ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں. چھکوں کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جب پوچھتا ہی نہیں ہے تو ہمیں
ان چیزوں سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں کرکٹ کے متعلق کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں, لیکن جن لوگوں سے ملتے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی پروفیسر ہوگا, تو میں اس کے اس شعبے سے متعلق بات چیت شروع کر دیتا ہوں. کھلاڑی تو بہت کم آتے ہیں نا, ٹوٹل کتنے کھلاڑی ہوں گے پاکستان میں, جتنے بھی ہوں گے تو وہ بھی ملتے ہیں, لیکن سال میں ایک آدھ دفعہ ملاقات ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ انسان جو چیز صبح و شام دیکھتا ہے, سنتا ہے, وہی اس کے دماغ میں بیٹھتی ہے. تو ہم اور آپ جس قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں, جس قسم کی باتیں سنتے ہیں, اس میں آخرت, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی, اس کا کوئی ٹاپک, کوئی تبصرہ بول لو نا یار. تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے, کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تبصرہ. جب ہوتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے جو باتیں ہوتی ہیں متاثر انہی باتوں سے ہوگا نا, متاثر تو انہی باتوں سے ہوگا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھیں, بہت اہم تھیں, آپ ان سے غافل ہو جاتے ہو. جو باتیں آپ کے لیے اہم نہیں ہیں, آپ ان میں پڑ جاتے ہو. ہمیں یاد ہے ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑھا کرتے تھے, یار کوئی ٹیشو تو منگوا دے کہیں سے, وہ اس کو بولیں ساجد بھائی ذرا ٹیشو لے کر آ جاؤ, وہ ڈبہ. ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں پڑھا کرتے تھے نا, ان سے بیعت بھی تھا میں, تو وہ بار بار دنیا کی بے ثباتی, دنیا مسافر خانہ, ٹھیک ہے دے دیں, یہ بہت زیادہ بیان کرتے تھے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. تو ہمیں نا یہ دنیا کی باتیں, دولت کی, پیسوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں ہمیں. ہم کوئی کر رہا ہوتا تو ہمیں ہنسی آتی بھی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ہم نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اور اس کو دیکھو کیا کر رہا ہے یہ. یعنی عجیب سا ہو گیا تھا. پیسے کمانے والا آدمی برا نہیں لگتا تھا ہمیں, پیسوں کی زیادہ باتیں کرنے والا آدمی ہمیں برا لگتا تھا. پیسے تو ہمارے رشتہ داروں میں بہت بڑے بڑے مالدار تھے. مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بڑے بڑے تاجر آیا کرتے تھے جو ان سے بیعت تھے. خود ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے, اچھے خاصا پیسہ تھا ان کے پاس, لیکن محبت پیسوں کی انہوں نے ہمارے دل میں کوشش کی کہ پیدا نہ ہو. سمجھو اس کو مسافر خانہ, یہ پیسہ ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, چلتا ہے. تو اب چونکہ باتیں جو ہوتی تھی نا وہ آخرت کی, کہ مرنا ہے, مسافر خانہ ہے. حضرت میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا نا, سعودی عرب سے حج کر کے یا عمرہ کر کے پاکستان آئے, تو ان کے میزبان نے ایک ہفتے بعد ان سے پوچھا کہ آپ گھر پہنچ گئے خیریت سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. ہمارے حضرت نے جواب کیا دیا, میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو وہ حیران ہوا, بھائی مسافر خانے میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا شاید کوئی وجہ سے ٹھہرے ہوئے اپنے گھر میں, کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہو یا کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو, کوئی وجہ ہوگی. پھر ایک مہینے بعد فون کیا, حضرت خیریت سے ہیں, کہاں ہیں آپ, گھر تو پہنچ گئے ہوں گے. حضرت نے فرمایا گھر تو نہیں پہنچا, میں ناظم آباد ہے اس کے مسافر خانے میں اسٹے ہے میرا. اس نے کہا یار پتہ نہیں کیا کرنے. خیر تیسری دفعہ فون کیا, پھر حضرت گھر پہنچ گئے؟ حضرت نے کہا گھر نہیں پہنچا ابھی, فی الحال ناظم آباد کے مسافر خانے میں میرا اسٹے ہے. اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ناظم آبادی میں تو آپ کا گھر ہے, یا تو گلگت میں گھر ہوتا, کراچی کے مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہوتے, گلگت کی فلائٹ نہیں مل رہی, تو حضرت چلے جائے نا. تو حضرت نے فرمایا اپنا گھر تو قبر ہے بھائی, وہاں جائیں گے تو تمیز سے پڑے رہیں گے قیامت تک. کہا ہمارا کوئی گھر ہے ہی نہیں, ہم تو اس گھر کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, تھوڑے دن رہیں گے پھر یہاں سے چلے جائیں گے. اور واقعی 20 سال ہو گئے ہمارے حضرت کے انتقال کو, 20 سال ہو گئے. جس دن جب حضرت نے یہ واقعہ بتایا تھا اس کے 8-9 سال کے بعد مسافر خانہ چھوڑ کے چلے گئے.
تو جس دن حضرت کی میت اٹھی ہے, ہم گئے قبرستان, تو مجھے حضرت کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ بھائی تھوڑے عرصے کے لیے مسافر خانے میں ہم نے اسٹے کیا ہوا ہے, تو اب ہم جا رہے ہیں. لیکن ہم اپنے 1000 گز کے بنگلے کو, جس میں ہم نے موٹے موٹے سریے ڈالے ہوئے ہیں نا, موٹے موٹے سریے ڈال کے کروڑوں اربوں روپے میں جو ہم نے بنگلے تعمیر کروائے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, اس کو ہم مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پتہ ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے, سمجھتے نہیں ہیں. کیوں؟ دن رات باتیں اپنے مکان کی ہوتی ہیں, آخرت کی اور اس کو مسافر خانہ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی. متاثر انسان باتوں سے ہوتا ہے, دلائل سے تو بہت کم لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے جو شیطان نے کیا ہوا ہے. پروپیگنڈے کا دور ہے نا, جو بولتا زیادہ ہے, چیختا زیادہ ہے, اس کی سنتے ہیں لوگ. اب سیاسی لیڈر بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پہ, یہ کرپٹ ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا, بولتے رہیں گے الزام لگا لگا کے. اگلے میں تو شاید واقعی ایسا ہو سکتا ہے یہ واقعی ایسا ہو. دوسرا ان پہ لگا رہا ہوگا, وہ اس پہ لگا رہے ہوں گے. اگر آپ صبح و شام لوگوں کو بولنا شروع کر دو کہ فلاں آدمی خراب ہے, دلیل ایک بھی نہ ہو آپ کے پاس, بولتے بولتے لوگ سمجھیں گے شاید واقعی فلاں کیا ہے, خراب ہے. یہ جو بولنا ہے نا, ایک ہی بات کو کنٹینیو سننا, ایک ہی بات کو کنٹینیو بولنا, اس سے کیا ہوتا ہے, یہ چیز انسان میں آہستہ آہستہ بیٹھ جاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, جب بھی مجھے ملتے ہیں نا, فوج ایسی کر رہی ہے, فوج یوں کر رہی ہے, فوج ایسا کر رہی ہے, فوج ایسا کر رہی ہے, فوج نے بیڑا غرق کر دیا, فوج نے ملک کو کھا لیا, مدت ذل ہلا لیا. ہر وقت دماغ میں ان کے کسی نے کوئی سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے. کل مجھے ملے, کہنے لگے فوج کیوں نہیں کر رہی سیلاب میں اتنے لوگوں کی مدد. تو میں کوئی سیاسی بیان نہیں داغ رہا, لیکن میں بتا رہا ہوں نا, میں نے کہا نہیں کرنی چاہیے مدد بالکل بھی. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جب سارا ملک کا ہر فرد فوج کو گالیاں ہی دے رہا ہے تو فوج کا دماغ خراب ہے ایسے کنٹری کے لوگوں کی مدد کرے. بولے ہم جب کرپٹ ہیں تو ہیں نا, پھر کھائیں گے, مدد نہیں کریں گے. میں نے کہا میں ہوتا تو میں تو یہی کر رہا ہوتا. محلے میں کوئی آدمی صبح و شام ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو کبھی پھوٹے منہ سے میری تعریف کرے. ہر آدمی محلے میں مجھ پہ الزام لگا رہا ہو کہ یہ پیسے کھاتا ہے, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, 2 نمبر ہے, 2 نمبر ہے, 2 نمبر ہے. تو جب مدد کا ٹائم آئے گا تو میں قربانی دوں گا. میں بولوں گا جب 2 نمبر ہیں تو پھر ہم کیا ہیں, پھر ہم سے امیدیں کیوں لگا رہے ہو. تو نہ تعریف میں مبالغے کرنے کی ضرورت ہے, چاہے فوج ہو یا کوئی سیاستدان ہو, نہ مخالفت میں مبالغے کرنے کی. ہر چیز کو اس کی ویلیو دو, جتنی بری ہے اتنا کہہ دو. بھائی کس نے پابندی لگائی ہے؟ ہر چیز. یہی سیاسی لیڈروں میں آپ کو جس سیاسی جماعت سے اختلاف ہے اس کی ہر اچھی چیز کو بھی کیا کرنا ہے, برا. اور آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے, اچھا کرنا ہے. ابھی سجدہ کیا نا وہ محترم نے قبر پہ, تو مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو کیا کیا, سجدہ کیا نا قبر پہ, کتنا برا کام کیا. میں نے کہا بہت برا کیا. میں نے کہا ہم نے تو اس پہ احتجاج میں بیان بھی ریکارڈ کروا دیا کہ بہت برا کیا. لیکن میں نے کہا یہ ظرف ہمارا ہے کہ جب کوئی اچھا کرے تو ہم اچھا کہہ دیتے ہیں, برا کرے تو ہم برا. آپ بھی ذرا اپنے قائد کے بارے میں کچھ کبھی ایسا بیان داغیں کہ یہ اچھا کیا انہوں نے اور یہ کیا کیا, برا. تو ہماری قوم کا ایک المیہ ہے. وجہ کیا ہے؟ آخرت کے حساب کا خوف بولو نہیں ہے, حساب کا خوف ختم ہو گیا. تو آپ جس لیڈر کو کی حمایت کرتے ہیں اس کی اچھے کو اچھا اگر کہتے ہیں تو برے کو برا کہیں, اور برے کو برا کہتے ہیں تو اچھے کو اچھا. اور سامنے والا جو آپ کا مخالف ہے اس کے بھی اگر آپ برے کو برا کہتے ہیں تو اچھے کو اچھا بھی کہیں. تو ہم بار بار حضرت سے کیا سنتے تھے, مسافر خانہ, مسافر خانہ, مسافر خانہ. یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. تو ایک دن کیا ہوا, میں کہیں کلینک میں گیا, مجھے کچھ نظر ٹیسٹ کروانی تھی, آنکھوں میں کوئی پین ہو رہا تھا.
تو وہ بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ تھے وہاں بیٹھے ہوئے, 4-5 ڈاکٹر. نظر تو ٹھیک آئی تھی, کچھ کوئی نزلے کی وجہ سے تھا یا واللہ عالم کیا مسئلہ تھا. تو وہ 4 ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یار ادھر فلاں جگہ جو ہے ایک ویکینسی ہے, اس میں اتنے 1000 روپے تنخواہ, اور فلاں جگہ اتنے 1000 روپے, فلاں جگہ نا پیسوں کی نا کروڑ لاکھوں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھیں. میں 15 منٹ بیٹھا تو مسلسل یہی باتیں, یعنی پیسے سے بات شروع اور پیسے پہ ختم. تو مجھے یاد ہے مجھے نا, حالانکہ میری عمر اس وقت 21 سال ہوگی یا 20 سال, 20-21 سال میری ایج تھی, تو مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. دنیا مسافر خانہ ہے اور ان کی باتیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی, 20-21 سال میں تو اب مجھے خیال ہوتا ہے سب کی یہی باتیں ہوتی ہیں. ابے پیسہ کہاں سے کمائے گا, کتنا کمائے گا, یہی ہوتا ہے نا صبح شام. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی, یار اتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, یہ سب اسپیشلسٹ ہیں, کوئی ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کیا ہوگا واللہ عالم, آنکھ کی ایک بات بھی نہیں ہو رہی. اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں کریں نا تو اچھا لگے گا, جو نالج والی باتیں کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ نئی ریسرچ آئی ہے آنکھ کے بارے میں, یا شیئر کر رہے ہو معلومات. ٹوٹلی باتیں کیا ہو رہی ہیں, وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ ملے گی, ابے نہیں ادھر چلا جا ادھر اتنی ملے گی. وہ کہہ رہا امریکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں اتنی. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی, کیونکہ ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ہر وقت یہ سنتے تھے, وہ تو اپنے گھر کو 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے بھائی. تو جب سارا دن یہ سنے گا آدمی, تو جو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جب ہر وقت یہ باتیں کرے گا نا, اس کا 24 مسلسل ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی. ادھر اپلائی کرتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے, لندن چلے جاتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے. تو مجھے لگا کہ یار ان لوگوں نے جو آئی اسپیشلسٹ بنے ہیں نا, یہ صرف کس کام کے لیے بنے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے, اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. چلو پیسہ بھی کمانے کے لیے انسان بنتا ہے, لیکن باتیں تو نہ کریں نا بھائی. تو ایک دفعہ بول دیا لندن میں یہ ہے, امریکہ میں یہ ہے, فلاں جگہ اتنے پیسے, ختم. اب کوئی اور بات کرو. لیکن مسلسل کیا بات ہو رہی ہے, پیسہ 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 پیسہ, مسلسل کنٹینیو اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے حیرانگی کیوں ہو رہی تھی. اس لیے ہو رہی تھی کہ 24 گھنٹے ہم بات کیا سن رہے تھے, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اب بتاؤ, وہ ڈاکٹروں کو میں بے وقوف لگ رہا تھا اگر میں ان کے پاس بیٹھ کے یہ بات کرتا, ڈاکٹر صاحب دنیا مسافر خانہ ہے, آپ کو ہو کیا گیا, ادھر 1 لاکھ مل رہے ہیں, ادھر 2 لاکھ مل رہے ہیں, ادھر 4 لاکھ مل رہے ہیں, تو بس کرو یار, کوئی اور بات کر لو بیٹھ کے. 4 لاکھ مل رہے ہیں تو کیا کر لیں, کوئی اور بات کرو. تو وہ مجھے کیا سمجھتے, یہ کون ہے, بے وقوف. اور مجھے وہ کیا لگ رہے تھے, بے وقوف. میں ان کو الو سمجھ رہا تھا, اور وہ اس مولوی کو کیا سمجھ رہے تھے, اگر میں اپنی دل کی بات ان سے شیئر کر لیتا تو مجھے کیا سمجھتے, وہ بے وقوف. اگر میں ان سے کہتا وہاں بیٹھ کے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ آپ جاب کر لیں تو آپ کو 1.5 لاکھ ملیں گے, اس کو 2 لاکھ ملیں گے, تو بس کرو, کوئی اور دنیا مسافر خانہ ہے, اس کو اتنی لفٹ کیوں کرا رہے ہو. میں اگر یہ بیچ میں ٹوک دیتا ہوں ان کو تو وہ غصہ کرتے نا, بولتا بھائی مولوی تو اپنی آنکھیں چیک کرا, پتلی گلی سے نکل یہاں سے, پاگلوں والی باتیں نہیں کرو. پھر کہتے ہیں ہاں بتا کیا کہہ رہا تھا تو, 2 لاکھ کہاں مل رہے تھے, پھر دوبارہ وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کر دیتے. اب آپ بتاؤ بات کس کی صحیح تھی. اگر میں ٹوک دیتا ہوں ان کو کہ مسافر خانہ اتنا لفٹ کراؤ جتنی ہے اس کی حیثیت, تو وہ 4 آدمی مل کے مجھے ملامت کرتے. لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے, کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے, 20-25 سال ہو گئے, مجھے لگتا ہے ان میں سے 3 کا کم از کم انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک, کیونکہ وہ ایجڈ تھے تھوڑے. 3 کا نہیں تو کم از کم 2 کا تو ہو ہی چکا ہوگا انا للہ. شتر مرغ کے بچے جب آپ پالتے ہیں نا تو 50% زندہ رہتے ہیں, 50% اس میں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جنرل نالج. تو اسی طرح جب آپ کی ایج 50 سال کے کسی بندے سے آپ ملتے ہیں
تو آپ 20 سال کے بعد یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ جتنا شتر مرغ کے بچوں میں مرنے کا ریشو ہے نا 50 سال کے آدمی کا 20 سال بعد ان میں بھی کم سے کم 50% ریشو، یعنی آج جو 50 سال کا ہے ان میں 10 آدمی اگر 50-50 کے نظر آئیں تو آپ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال کے بعد آپ میں سے 5 آدمی انا للہ ہو چکا ہوگا نا. 70 تک کراس کرنے والے بمشکل 50% ہوں گے، بمشکل. بہت بڑی بات کہہ دی میں نے، یعنی ورنہ تو امید ہے کہ سبھی مر چکے ہوں گے، لیکن وہ ڈر جائیں گے وہ کئی لینا مر جائیں کہیں. حقیقت ہے جو آج 50 سال کا ہے نا، اگر 10 آدمی آج 50 سال کے ہیں تو 20 سال کے بعد ان میں سے 5 کا انا للہ، کم سے کم 5 کا انا للہ ہو چکا ہوگا. بمشکل 5 بچیں گے جو اگلے سال پھر یعنی 1 آدھ سال کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے. کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ 70 سے پہلے مر جاتے ہیں. ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، سب 70 کو کراس کرنے والے لوگوں کا ریشو بہت کم ہے. اب آپ بتاؤ وہ جو باتیں کر رہے تھے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، میں یہ جب یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں تو ان 4 میں 2 کیا ہو چکے ہیں؟ قبر میں لیٹے ہوئے. اب ان کو اللہ زندگی دے، آپس میں ذرا گپ شپ لگاؤ، وہ بات کریں یار ہم اس دن کہہ رہے تھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، ہم نے تھوڑی سی زندگی کے پیچھے کیا، ہمیں پتہ ہوتا اتنی جلدی قبر میں آنا ہے تو چلو 2 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا، 4 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا. روٹی تو سبھی کو مل گئی، کیا خیال ہے؟ کھانا سبھی کو مل گیا، 2 لاکھ والے کو بھی مل گیا، 4 لاکھ والے کو مل گیا. تو کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ جتنا بڑا ہم نے اس کو بنا لیا تھا. اور 2 لاکھ والا جب 4 لاکھ والا ہوتا ہے نا، اس کی تنخواہ جب ڈبل ہوتی ہے تو ایج اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ 4 لاکھ سے وہ چیزیں خرید کے کھا ہی نہیں سکتا جو جوانی میں 50,000 سے کھا سکتا تھا. یعنی جب پیسہ آتا ہے نا، انسان کی ایج بھی اکثر بڑھ چکی ہوتی ہے، اس میں پیسہ آنے سے وہ مزے نہیں آتے جو کم عمری میں پیسے کے مزے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ نہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، ساری جسم کی جو لذتیں ہیں وہ تو آپ کی باڈی سے ان کا تعلق ہے نا. جیسے جیسے ایج بڑھے گی تو دنیا کی لذتیں آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع. تو یہ جو دنیا کی اللہ نے لذتیں رکھی ہیں یہ تو غریب آدمی کو بھی بھرپور طریقے سے ملتی ہیں. جو بیسک لذتیں ہیں جس میں انسان بہت لذت محسوس کرتا ہے، بھوک کے وقت کھانا، یہ بہترین لذت ہے نا. تو شدید بھوک ایک دفعہ آپ کو لگ جائے، پھر آپ کی تنخواہ 5,000 ہو، 10,000 ہو، 15,000 ہو، شدید بھوک کے بعد آپ کو دال روٹی میں اللہ وہ لذت دے گا جو 18 لاکھ 20 لاکھ کمانے والا وہ مرغوں میں اور بریانی میں اس کو وہ لذت نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے اتنی بھوک لگنے ہی دی اپنے آپ کو. تو یہ لذتیں تو شدید نیند جب آ رہی ہو تو فٹ پاتھ پہ سونے کا مزہ اور گدے پہ سونے کا مزہ برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہم سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں اور مختلف فیلڈ کے لوگوں سے، یونیورسٹیوں میں پروفیسروں سے، ہماری یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان کو پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں. پروفیسر کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے، وہ سائنس کی چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ٹاپک میں قبر اور آخرت نہیں ہوتی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آہستہ 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 جب ایک دن ایک بات سنے گا، 2 دن سنے گا، 3 دن، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال ایک جیسے ٹاپک سن کے، اور جن کا سب کا تعلق دنیا سے ہے، تو دنیا ہی اس کے دماغ میں ٹھسے گی کہ نہیں ٹھسے گی. اس لیے پھر اس کو یہ باتیں ہیں کہ موت کے بعد حساب ہے، ہم آئے آخرت کے لیے، یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں اس کو. تو جو باتیں بار بار سنتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا، وہ اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا، اس کو کسی نے جا کے کہا کہ تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو گھر جا. اس نے کہا کم بخت، میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی، میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. وہ چلا گیا بندہ. اتنے میں دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا یار تو یہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا
کنواں کھود رہا ہے, نہر بنا رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کم وقت ادھر تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ. اس کو پھر غصہ آیا, تھوڑا کم غصہ آیا, پہلے تو بہت آیا تھا, تھوڑا کم آیا, یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے بھائی. پھر تھوڑی دیر میں تیسرا آدمی آیا, ابے تو یہاں بڑے آرام سے خربوزے کھا رہا ہے بیٹھ کے, کم بخت تیرے گھر میں ماتم مچا ہوا ہے. کہہ رہے کیوں ماتم ہو گیا؟ کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اب ہر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آ کے نا, بحریہ ٹاؤن, ناظم آباد, پیسہ, 2 کروڑ تنخواہ, 1 کروڑ بزنس, سب کو پتہ ہے کہ ابے ہم روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں, روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں, قبرستان بڑی اسپیڈ کے ساتھ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کراچی کے قبرستانوں میں, اتنے بڑے بڑے قبرستانوں میں قبر میں بندہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن جتنی اسپیڈ سے آباد ہو رہا ہے نا, قبرستانوں کے آباد ہونے کا ریشو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. یقین نہ آئے نا, آپ کیا کرو, ایک اپارٹمنٹ بناؤ جس میں 200 گھر ہوں, بناؤ آپ. کسی بلڈر سے, یہ پیسہ نہیں ہے بلڈر سے بول بنا بھائی, تو 200 گھر نہیں, 1000 گھروں کی جگہ اس کے اندر, 1000 گھروں, 1000 فلیٹ ہوں, اور اس میں بولو کہ لوگ کتنے عرصے میں آباد ہوتا ہے. ان 1000 فلیٹوں کے آباد ہونے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا ان میں پبلک. لیکن ایک جگہ خریدو, اس میں 10,000 قبروں کی جگہ بناؤ آپ, ٹھک کر کے سارے قبریں بھر جائیں گی اس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ساری قبریں اس میں ٹھا کر کے بھریں گی, فوراً قبرستان چھوٹا پڑ جائے گا. لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑائی ہوئی ہے, شیطان کہہ رہا ہے یہ جو قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں نا, ٹھا ٹھا کر کے ساری قبریں بھر رہی ہیں, پھر ایک قبر میں دوسرا مردہ, پھر تیسرا مردہ, اس کی ہڈیاں سائڈ پہ لگا کے وہیں دفنا دیتا ہے گورکن. تو یہ لوگوں کی قبریں بن رہی ہیں. میرا شمار بحریہ ٹاؤن کے فلیٹوں میں ہوگا, میرا شمار قبرستان کی قبر میں میری بکنگ بولو نہیں ہے. میری بکنگ کا قبر سے کیا تعلق یار؟ میں نے پیسے بحریہ ٹاؤن کے دیے ہیں, میں نے پیسے فلیٹ کی بکنگ کے دیے ہیں, میں نے قبر کی بکنگ تھوڑی کرائی ہے. تو میں جاؤں گا کہاں؟ جہاں کی بکنگ کرائی ہے. تو بکنگ میں نے ناظم آباد کی کرائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس کی بکنگ کرا رہا ہے, جس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, جس کی باتیں کر رہا ہے, دماغ میں وہی خناس بھر گیا اس کے. یہ نہیں پتا کہ وہاں کا فلیٹ تجھے کم بخت ملے نہ ملے, تو ادھر لازمی قبروں میں قبریں تو بھریں گی, زیادہ اسپیڈ سے بھریں گی. تو اب سارا دن یہ باتیں سن سن کے کر کر کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, انسانوں کی خراب ہو گئی ہے. اللہ الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے, صرف ایک اللہ ہی ہے جو آخرت کی باتیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا, سب برباد. ایک قیامت تو تم پہ اس وقت آتی ہے جب تم مرتے ہو, اور ایک قیامت اس کائنات پہ آئے گی جب یہ پوری کائنات کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. یہ دونوں قیامتیں انسان پہ آتی ہیں اور یہ سب ختم. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, چٹیل میدان بنا دوں گا اس کو. یہ جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے نا, اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں, اتنے اونچے اونچے پہاڑ, قرآن کہتا ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا, چٹیل میدان, صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, کوئی ڈھلان ایک اسپیڈ بریکر بھی نہیں نظر آئے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ تو بہت دور کی بات ہے, ایسا برابر کروں گا. یہ بتانے کے لیے کہ مسافر خانہ تھا, مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ رہے گا. اس کی وہ ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہے جتنی ویلیو تمہاری نظر میں. مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. اور اس مچھر کے پر پہ کیسا دل آ رہا ہے, کیسا ہر وقت. میں حیران ہوتا ہوں نا جب مجھے کوئی 80 سال کا بوڑھا بتا رہا ہوتا ہے, غیبت اس لیے نہیں, آپ کو کیا پتا کہ کس کی بات ہو رہی, وہ بتا رہا ہوتا ہے کاروبار میں لاس ہو گیا, بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کیا کریں, میں ٹینشن میں ہوں. مجھے خیال ہوتا ہے میں ان سے بولیں آپ کے کاروبار میں فائدہ بھی ہونے سے آپ کو کیا ملے گا, لاس ہونے سے آپ کو کیا ملے گا. حضرت غریبی کے ان ایام کو غنیمت سمجھیں, غریبی کے ان ایام کو کیا کرنا ہے, کاروبار میں آپ کو آپ کے مطلب کی روٹی ملتی رہے گی. اب اس عمر میں کتنا کھا لو گے, بستر چاہیے ایک,
کونے میں رہنے کے لیے بس کافی ہے. بعض بوڑھی عورتیں پریشان ہوتی ہیں, 80 سال کی 75 سال کی خاتون مجھ سے ملی, پرانی بات ہے, 75-80 سال کی تو ہوں گی وہ. بیٹا لاس ہو گیا بزنس میں, کاروبار میں, ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے, بہت پریشانی, میرے بچوں کا بزنس کا لاس ہو گیا نا. تو بچوں کو اتنی ٹینشن میں نے دیکھا نہیں ہو رہی تھی, جو بچے تھے نا وہ کہہ رہے تھے ہو گیا اب کیا کریں, دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. اماں کو ٹینشن ہو رہی ہے, 75 سے 80 سال کی اماں ہیں, ان کو کیا ہو رہی ہے ٹینشن. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, صرف تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو جب کوئی ایسی بوڑھی عورت خاتون رہتی ہے نا جو کہتی ہوتی ہیں اتنی کاروبار کا لاس ہو گیا, تو مجھے اپنی دادی یاد آتی ہیں اور اپنی والدہ یاد آتی ہیں کہ یار ہماری والدہ کبھی بڑھاپا ہم نے دیکھا ہے, ہم نے کبھی نہ ان کو پیسوں کی اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا. اپنی دادی کو تو سوالی ان کی عمر تو 80 سال تھی, انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹوں میں کس کی کتنی تنخواہ ہے بھائی, کون کتنا کما رہا ہے. ان کو تو اپنا ایک مسلح بچھا ہوا تھا, ایک تخت تھا ہماری دادی کا نا, ایک تخت تھا, اس کے اوپر کئی تہیں بچھی ہوئی تھیں, ہر تہ کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہوتا تھا پرانا, جو جہیز میں ان کو کسی زمانے میں ملا تھا, پرانی باقیات. وہ جو ایک تخت تھا نا ہماری دادی کا, اس میں ایک پاندان تھا جو جہیز میں ان کو ملا تھا قبل مسیح پاندان. وہ پاندان کھلتا تھا, اس میں ایک چھوٹا سا ڈھکت تھا, چونا اور پان, وہ بنا کے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک میں تمباکو. ان کو اس کی فکر تھی بھائی یہ چونا پورا ہے کہ نہیں ہے, کتھا ختم تو نہیں ہو گیا, بھاڑ میں جائے اس کی کتنی تنخواہ, اس کا کیا بزنس, پوچھتی بھی نہیں تھی, ان کو دلچسپی نہیں تھی. وجہ کیا ہے, دنیا جو زندگی انہوں نے گزاری وہ دولت کی باتوں میں نہیں, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, شوال کے 6 روزے, ایام 20 کے روزے, نفلی روزے, تلاوت قرآن, تو کیا پرواہ کہ کون کتنا کما رہا ہے. ان کو یہ تھا کہ بھائی میرے بچے جتنا بھی کما رہے ہیں, پوتے, میرے خرچے الحمدللہ وہ پورے کر رہے ہیں, تو میرا کیا خرچہ ہے بھائی, مجھے ایک جگہ چاہیے, ٹھکانہ چاہیے, مجھے یہ کمرہ ملا ہوا ہے, یہ تخت ملا ہوا ہے, یہ مصلی ہے, یہ اللہ اور یہ میں, ٹھیک ہے نا. صبح مجھے ناشتہ مل جاتا ہے, بچے ناشتہ, بہویں ناشتہ بنا کے دے دیتی ہیں, دوپہر مجھے ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے, تو بس تھوڑی دیر آرام کی. اور ایک ڈرامہ دیکھنے کا اللہ معاف فرمائے ان کو بہت شوق تھا, ہم دادی سے کہتے تھے اتنے اچھے اعمال ہیں اس میں سے ڈرامہ تو نکالو. وہ پڑوسیوں کے ہاں جاتی تھیں پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھنے کے لیے, بس یہ انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز تھی ان کے پاس, ٹھیک ہے نا, اللہ مغفرت فرمائے, دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تھا. اور دوپٹہ اوڑھ کے پورا اس تمیز سے جا کے نا تسبیحات میں لے کے ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی تھی. اچھا اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے بےہودہ نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں, اور ڈرامے کو فل انجوائے کرتی تھی وہ, ایسا لگتا تھا کہ یہ ٹی وی کے اندر حقیقت میں لے جا کے ان کو بٹھا دیا ہے. جیسے کسی نے ڈرامے میں بیوی کو تھپڑ مار دیا, ہائے بیچاری کو اتنی زور سے تھپڑ مار دیا, ہائے ہائے, رو رہی ہوتی تھیں, آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے. ہم کہتے تھے یہ سچی مچی میں نہیں ہو رہا, سادہ لوگ تھے نا, سیدھے لوگ تھے, ہم کہتے ہیں یہ اوریجنل میں نہیں ہے, اتنا کیوں جذباتی ہو رہی ہو آپ. تو ہمارے ابا نے تو گھر میں ٹی وی رکھا ہی نہیں نا, تو وہ پڑوس میں جا کے دیکھتی تھیں. تو وہ بس ڈرامہ دیکھا, اور تسبیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہا ہے, وہ اپنی تسبیحات کا معمول بھی, بس یہ ایک چیز. تو نہ تو دنیا سے محبت نہیں تھی, بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں, پیسوں سے محبت نہیں, بیٹا کما رہا ہے نہیں کما رہا, چھوڑو بھائی, ہم نے زندگی گزار لی, اللہ اللہ کرو, بس ہمارے بیسک خرچے پورے ہو رہے ہیں, بس اس میں خوش تھی. ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی تھا. ہماری والدہ کا تو اللہ معاف فرمائے ایسا تھا کہ قرضے لے لے کے دوسروں پہ خرچ کرو. ہم اس میں ٹینشن میں آئے ہوئے تھے کہ بھائی اپنے پیسوں سے آدمی سخاوت کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, جب اپنے ختم ہو جائیں تو ادھر ادھر سے قرضے لے کے اس کو کھلا دو, اس کو کھلا دو. نانا کا بھی ہمارے یہی حساب کتاب تھا. یہ تو خیر اسراف میں آتا ہے نا, جمع کرنے کا نہیں تھا پہلے لوگوں میں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آج جو لیڈیز کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے, مردوں کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے, ان کو اللہ رسول میں لذت ہے ہی نہیں. نماز میں, روزے میں, تسبیح میں, تلاوت میں دلچسپی ختم, پیسہ پیسہ پیسہ,
کامیاب وہ ہے جو پیسہ کما رہا ہے. ہمارے حضرت جب پیسے کا تذکرہ کرتے تھے نا, ایک شخص آیا حضرت کو, بہت پیسہ, حضرت فرمائے اس کے دل میں دولت کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. اتنی توہین سے حضرت بتا, کہہ رہے مسافر خانہ ہے, وہ بہت زیادہ پیسہ ہر وقت نا ہوس میں رہتا تھا. تو حضرت فرمائے اس کے دل میں, اسی کے سامنے کہ تمہارے دل میں گٹر, ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں, یہ ہوتا ہے نا, جیسے ہم تعبیر کرتے ہیں یار یہ اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت کے چشمے. اب دولت کی محبت کو کیا تعبیر کریں گے, یہ تھوڑی کہیں گے اس کے دل میں دولت کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں, چشمے نہیں. حضرت کہتے تھے اس کے دل میں پیسے کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, یعنی بدبو آ رہی ہے ہمیں اس آدمی سے, اسمیل آ رہی ہے. تو ہمیں دنیا کے 2 ٹکے کی اس کو ویلیو نہیں دینی ہے, دنیا کو, سمجھ رہے ہیں, 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے. کوئی زیادہ باتیں کر رہا ہوں, بولے تو اسمیل آ رہی ہے بھائی تیرے اندر سے, مسافر خانہ, اتنا کیوں دل لگا رہا ہے, اتنا کیوں مر رہے ہیں, جیسے بچے کھلونوں پہ مر رہے ہوتے ہیں نا, تو بچہ ہے وہ تو بے وقوف ہے, تو بڑا ہو گیا. اور یہی چیز کو مسلط کر لیا ہے. پہلے جو ہے نا انگریزوں میں اب بھی ہوتا ہے, جب ان کے یہاں شادی ہوتی ہے نا, مجھے کسی نے انگریزوں کی شادی کا کلپ بھیجا, اس میں وہ انگلش میں جو عیسائی لوگ شادی کرتے ہیں نا, اس میں ہم لوگ تو سادہ نکاح پڑھا ہے نا, قبول ہے جلوے نکل لے یہاں سے, ہم تو اتنا ہی کرتے ہیں نا, ہمارے تو نکاح ریکارڈنگ میں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے ولی سے اجازت لی کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے اجازت دیں کہ اتنے مہر میں اس مستنڈے سے, اس دولہا سے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں, بس اتنا. تو وہ کہتے اجازت ہے. تو میں کہتا ہوں میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح اتنے مہر میں آپ سے پڑھایا, آپ نے قبول کیا, وہ کہتے ہیں قبول کیا, ختم قصہ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتے کہ بھائی بہت ہم کئی نکاح ایک دن میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہول سیل کی ہمارے شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں نا, ایک دن میں 8 نکاح بھی ہوئے ہیں ہمارے یہاں. تو انگریزوں کے ہاں کبھی کبھار کوئی کیس آتا ہے ان کے چرچ میں, کبھی کبھار کے, تو وہ بہت ڈیٹیل سے نکاح پڑھاتے ہیں, لیکن اس میں کچھ ورڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو وہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ پادری صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں, تو پادری نکاح میں کیا الفاظ دہرا رہا ہوتا ہے, مرد اور عورت سے ایگریمنٹ لے رہا ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں غمی میں پیسہ ہو یا نہ ہو, وہ پوری ورڈنگ تو مجھے یاد نہیں ہے نا, تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہر موقع پر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. میں نے کہا یار ورڈنگ بڑی خاندانی ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ نا یہ ورڈنگ ہم اردو میں ترجمہ کرا کے اب ایسے قبولوایا کریں, صحیح ہے نا, کیونکہ آج کل نکاح تو بہت ہو رہے ہیں, لیکن طلاقیں بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے, ذرا سا کسی میں عیب نظر آیا, اب دنیا کو چونکہ مسافر خانہ سمجھنا ہی نہیں ہے, سارے مزے یہیں اڑانے ہیں, تو تھوڑا سا بھی کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ شوہر میں پیدا ہو گیا, عورت کہتی خلا کی طرف جاؤ, بیوی میں ٹیکنیکل ذرا سا فالٹ پیدا ہو گیا, مرد کہتے ہیں طلاق دے کے جان چھڑاؤ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, کیوں, جب سارے مزے ہی اڑانے ہیں تو یار بیوی شادی ہو گئی, پتہ چلا جی اس میں کوئی بیماری ہے یا اولاد نہیں ہو سکتی اس کے, طلاقیں پہلے نہیں دیتے تھے لوگ طلاق, بھائی اولاد ہے نہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے بانجھ ہے, ساری زندگی نبھا کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب لوگ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں, یار ہماری بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی, 4 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, طلاق دینا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ایک تو بیچاری کی اولاد نہیں ہو رہی, اس کا غم ہے, اوپر سے طلاق کا دھبا لگے گا, ڈبل غم نہیں ہو جائے گا, اور ویسے بھی اللہ نے اجازت دی ایک اور کر لو, کہہ رہے نہیں ایک اور کے حقوق اور وہ خرچہ اور وہ ڈبل, ابے کر لے, اللہ مدد کرے گا یار تیری, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. تو مرد کا ظرف بھی کیا ہو گیا, کم. کیوں, سارے مزے یہیں اڑانے ہیں, صبر تو ہے ہی نہیں کہ یار کچھ آخرت کے لیے کر لو. اور عورت نے جس دن دیکھا میاں صاحب کی جیب ہلکی ہونا شروع ہو گئی, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ, میرے میاں کماتا ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے. بھائی جب شادی ہوئی تھی کماتا تھا نا, ہاں اس وقت کماتا تھا, اب بیچارے کی تقدیر یار, کاروبار کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے.
اب عادت انہی چسکوں کی لگ گئی تھی عورت کو, وہی کباب پراٹھوں کی. اب میاں کی جاب گئی تو تھوڑے دن صبر کرے گی, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ کھلا. تو مجھے وہ انگریز کا بڑا اچھا پادری کا نا بڑا اچھا بیان لگا کہ وہ ان سے معاہدہ کروا رہے ہیں میاں بیوی سے کہ خوشی میں غم میں پیسے ہوں یا نہ ہوں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. میں نے کہا چلو کچھ تو خاندانی بات کی نا. اصل میں ہم جو عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا, نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں, اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ عربی میں ہے نا. خطبے میں جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں نا, اس میں یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے. اے ایمان والو, قرآن کی آیت ہے, اللہ سے ڈرو, صحیح بات کیا کرو. تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے اگر میں اس کا ترجمہ کرا دوں نا تو دولہا ابھی سے بولے گا ہم نے تو صحیح بات کرتے تو رشتہ ہی نہیں طے ہوتا. اگر ہم صحیح بات کر دیتے, سب بتا دیتے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے. نہ صحیح بات اس نے کی ہوتی ہے, نہ لڑکی والوں نے صحیح بات. دونوں ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں. لڑکی والے اگر بتا رہے ہیں نا ہماری بچی کی عمر 25 سال ہے تو سمجھ لو 50 کے قریب ہوگی. 50 کے قریب. اور لڑکا اگر بتا رہا ہے کہ میں بہت اچھا کھاتا پیتا ہوں, میری تنخواہ اتنی ہے, میری تنخواہ 2 لاکھ ہے, تو سمجھ لو 5-10 ہزار کما رہا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بہت, دونوں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لڑکی والوں کے تو جھوٹ, میں تو لڑکے سے کہتا ہوں اگر یہ جھوٹ بولتے بھی ہیں بولنے دو یار, آج کل عمریں سبھی چھپا رہے ہیں. وہ نہیں بیچاروں کو, ان کا قصور تھوڑی ہے, بس تمہیں لڑکی پسند آ رہی ہے, بھاڑ میں جائے, تم نے عمر کا کرنا کیا ہے یار, کیا خیال ہے. اگر وہ 20 کی ہوتی پسند نہ آ رہی ہوتی تو کیا فائدہ, تو 50 کی پسند آ رہی ہے بس کوئی بات نہیں, بھلے انہوں نے 20 کا بولا 25 کا بولا. تو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو. اسی طرح جب خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے تو پہلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ سے ڈرو, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, ان رشتوں سے ڈرو جن کا تم واسطہ دیتے ہو. کیا مطلب, یہ رشتے اتنی اہم چیز ہیں کہ اسی کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے کام کرائے جاتے ہیں. تو یہ رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں, طلاقوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں, بنتے نہیں ہیں. تو اسی میں مضمر ہے کہ جوڑ کے رکھنا ہے, رشتے کو ویلیو دینی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھوپڑی میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے. پھر اگر بیوی میں کوئی عیب ہوگا برداشت کرے گا, یار کوئی بات نہیں, آخرت میں ذخیرہ تو ہے نا, جتنا برداشت کروں گا آخرت میں ثواب ملے گا. مرد میں اگر کوئی عیب ہے, عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی, اللہ کو نباہ کرنے والی عورت پسند ہے, طلاقیں لینے والی عورت اللہ کو پسند نہیں ہے, نباہ کرو. کچھ زیادہ مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. 24 گھنٹے ہم یونیورسٹیوں میں بھی, سیاستدانوں سے بھی, سائنسدانوں سے بھی کتابیں پڑھیں, وہاں بھی ہم آخرت کی بات نہیں سنتے. 24 گھنٹے ہم سنتے کیا رہتے ہیں, دنیا دنیا دنیا. تو ہماری حالت وہی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, وہ مان نہیں رہا تھا, 20 لوگوں نے جب کہا ہے تو بھاگتا ہوا گھر جا رہا ہے روتا ہوا. لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا, گھر کیوں بھاگتا ہوا روتا ہوا جا رہا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کیا ہو گئی ہے, اتفاق سے بیوہ ہو گئی. لوگوں نے کہا کمبخت تو زندہ ہے تو تیری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا یار سمجھ میں تو نہیں آ رہا, لیکن اتنے لوگ بول رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ہے. تو ہمیں پتہ ہے جب ہم عقل استعمال کرتے ہیں نا تو اتنے جنازے, اتنی قبریں دیکھ کے ہمیں بھی یقین ہو جاتا ہے یار تھوڑے دن میں ہمارا بھی انا للہ ہو جائے گا. پتہ نہیں کس طرح سے, کوئی ٹرک کے نیچے آئے گا, کوئی کو ڈینگی ہو جائے گا, کسی کا یہ جگر خراب ہو گیا, کسی کو شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر سے دماغ پھٹ گیا اس کا, اور کوئی سیلاب میں, اللہ معاف فرمائے جو سیلاب میں تباہی آئی ہے, یہ تباہی تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے, کوئی زلزلے آ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. مسافر خانہ ہے, فری کرنے کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے,
جب عقل سے سوچتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب صبح دفتر جاتے ہیں وہ بھی پیسے کی بات کر رہا ہے، وہ باس کی غیبت کر رہا ہے، ابے اس کو نیا نیا آیا کل کا بندہ ہے اس کی تنخواہ دیکھ، ہم سالے یہاں 10 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ، ہماری تنخواہ دیکھ تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ سیلری سے، تنخواہ سے۔ ادھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بولا ابے تم اپنی صحت تو دیکھو، تم شوگر ٹیسٹ کرواؤ، کولیسٹرول چیک کرواؤ، یہ کرواؤ وہ کرواؤ، تو باڈی کی ویلیو، چینل جتنے دیکھ رہے ہیں ان میں بھی ساری یہی باتیں، تو آہستہ آہستہ کھوپڑی میں بیٹھ کے آ جاتی ہے، یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہماری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، صحیح ہے نا؟ یعنی وہ دنیا جس کو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ لفٹ کرانے والی چیز نہیں ہے۔ مسافر خانے کو بھلا کون لفٹ کراتا ہے یار؟ جہاں سے جنازہ اٹھنا ہے تھوڑے دنوں میں، کون لفٹ کراتا ہے؟ لیکن ہم اس مسافر خانے کو اس لیے لفٹ کرانا شروع کرتے ہیں کہ سب لفٹ کرا رہے ہیں، تو ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ لفٹ کرانے کی چیز ہے، حالانکہ عقل کہتی ہے لفٹ کرانے کی چیز نہیں ہے۔ اتنے جنازے دیکھ لیے ہم نے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان سارا دن دنیا 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 سنتے سنتے مر جاتا ہے، اور جب بدعمالیوں کی سزا ملے گی قیامت میں، اعمال نامہ ہوگا، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، ہائے کاش یہ حساب و کتاب کا دن نہ آتا، کاش یہ دن نہ آتا، میں تو اس کو بھول گیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کیا عجیب الفاظ ہیں قرآن کے۔ اللہ کہتے ہیں الیوم، آج کے دن، الیوم آج کے دن، یعنی قیامت کے دن کو اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن ہم ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے انہوں نے ہم سے ملاقات کو یہ بھول گئے تھے۔ یہ ہر وقت اسی میں، صحت میں، پیسے میں، دولت میں، خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا دنیا میں، بھول گئے تھے آخرت کو۔ اللہ کہے گا آج میں ان کو بھول جاؤں گا، آج میں یاد اسی کو رکھوں گا جس نے اس دن کو یاد رکھا تھا۔ بڑی عجیب آیت ہے۔ فل یوم، عربی میں ایک لفظ ہے یوم، یوم کا مطلب کوئی بھی دن، جب الف لام لگ جاتا ہے نا الیوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دن۔ تو اللہ قیامت کے منظر کو آج بیان کر کے کہتا ہے کہ میں اس دن کیا کہوں گا؟ اے لوگو آج کے دن میں تمہیں ایسے بھول جاؤں گا جیسے تم اس دن کو بھول گئے تھے۔ لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، لقاء یومہم ھذا، یہ تمہارا دن تھا، تم اس کو بھول گئے۔ تمہارا کیا مطلب؟ تم نے یہاں آنا ہی تھا، یہ تمہارا فیوچر تھا، اس کو تم بھول گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی بار 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 سوچا کرو، کہاں گئے اتنے بڑے بڑے لوگ؟ آج کوئی جیتتا ہے نا، ہار جیت ہوتی ہے، جیتنے والا کتنا خوش ہوتا ہے۔ کسی ایکٹر کی فلم ہٹ ہو جائے، کسی ایکٹر کی فلم ہٹ ہو جائے، کوئی کھلاڑی فائنل میچ جتوا دے، 8-10 چھکے مار دے، صحیح ہے نا، اور اس کی وجہ سے میچ، ہم نے تو جاوید میاں کا آخری چھکا یاد آتا ہے نا، شارجہ تھا، اس نے آخری چھکا لگایا، وہ بھائی ہم بھی 2 فٹ کلابازیاں کھا رہے تھے، ابے اس کے بعد بڑی عزت ہوئی جاوید میاں کی، اللہ عزت دے۔ اور لیکن جاوید میاں کی عزت ہوئی الحمدللہ، اللہ دے اور عزت، لیکن کیا ہے جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بڑی عزت لوگوں کو اللہ نے دی ہے۔ 2 چیزیں سوچ لیا کریں، قارون سے زیادہ عزت ہم نہیں کما سکتے، اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنا پروٹوکول تھا نا کہ جب وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نکلا تو لوگ کیا کہتے تھے؟ یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، یار اس آدمی کو، لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس لڑکے کی ایج دیکھو اور اس کے پاس پیسہ دیکھو، اس ایج میں خدا نے اس کو اتنا نوازا ہے، ایسا لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ایج ہے، 24 سال کا لڑکا کروڑوں میں کھیل رہا ہے، بزنس شروع کیا نا 4 سال پہلے، کروڑوں روپے کا مالک بن گیا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر دین ہے سبحان اللہ، نہیں ہے تو 2 ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی ہے ویلیو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ اتنے بڑے بڑے قارون سے زیادہ تھوڑی، قارون کا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے، اس سے زیادہ تھوڑی ہے، کیا ہے، کوئی رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قارون کے ساتھ یہی تھا، لوگ کہتے تھے یار اس ایج میں اس کی عزت دیکھو۔ تو جو عقل مند لوگ تھے نا، اہل علم، انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ، تم تباہ ہو جاؤ،
تم اس قارون کی اس دنیا کے چند ٹکوں پہ رالیں ٹپکا رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اللہ جو بدلہ دے گا نا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا وہ. اچھا ایک بات بتاؤں, اللہ تو کہتا ہے نا میں جو بدلہ دوں گا بہت زیادہ ہوگا, ہمارے تصور میں آتا نہیں ہے کہ کیسا ہوگا. کبھی کبھار نا یوٹیوب پہ جو دنیا میں خوبصورت ترین پلیسز ہیں نا ان کو دیکھا کریں. اصل میں ہماری کھوپڑی ہے محدود. ہماری کھوپڑی کیا ہے, ایک حد تک سوچتی ہے, اس سے آگے جاتی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں جنت میں کیا ہوگا, اللہ کہہ رہے آبشاریں ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی اس سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن آپ دنیا میں کوئی خوبصورت مقامات دیکھیں نا, پھر چینل بدل کے اس سے زیادہ خوبصورت مقامات دیکھیں, تو جب پہلا والا مقام آپ نے دیکھا تھا آپ کو لگے گا اس سے زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہو سکتی. لیکن چینل بدل کے دوسرے پہ جائیں آپ کو لگے گا اڑے یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو میں کل یوٹیوب پہ کوئی کینیڈا کے کوئی اچھا پلیس تھا دیکھ رہا تھا نا, کوئی بڑی خوبصورت کوئی آبشار ہے کینیڈا میں, کوئی مشہور آبشار ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. تو میں نے دیکھا یار اتنی خوبصورت آبشار, اتنا زبردست. تو میں نے فوراً گھر والوں سے کہا کہ اللہ قرآن میں جنت کی آبشاروں کی تعریف کرتا ہے, اس کا مطلب وہ اس سے بھی بولو اچھی ہوں گی. کا مطلب وہ دنیا میں اللہ نے اتنے خوبصورت مقامات رکھ دیے. دیکھو یہ مقامات بتانے سے سمجھ میں نہیں آتے, دیکھتا ہے تو انسان. میں تھائی لینڈ گیا نا, میں نے وہاں آبشار دیکھی, جب دیکھتا ہے انسان اپنی کیا یار خوبصورت مقام ہے یہ. تو انہی مقام میں فرض کرو کہ خوبصورت درخت ہیں اور خوبصورت محلات ہیں, اور اللہ آپ کو ان محلات میں گھر دے دے خوبصورت حوروں کے ساتھ, معذرت کے ساتھ. تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو یہ آبشاروں کا شور. میں تو ایک دفعہ کلر کہار سے آ رہا تھا, برسات کا موسم تھا. کلر کہار کا دیکھا نا, پنڈی سے کلر کہار کے راستے سے گاڑی آ رہی تھی, 15 سال پرانی بات ہوگی. ہم لوگ بس سے آ رہے تھے, جون جولائی کا مہینہ تھا, تو اس میں گرینری بہت ہوتی ہے. تو وہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے اترے تو ان گرینری میں ایک تو بادل بھی آئے ہوئے بڑا خوبصورت, اور مور ٹہل رہے تھے وہاں نا, مور بہت ہیں وہاں پہ. تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ جو مور ہے ان خوبصورت علاقوں میں اللہ نے اس کو پیدا کیا, اس کا ایک الگ ہی لک آ رہا ہے یہاں پہ. بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم جنت میں ٹہل رہے ہیں. تو جب یہ مسافر خانے والی جنت جس کی ویلیو اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے, یہ جب ایسی اتنی خوبصورت اللہ نے بنا دی ہے, تو وہ جنت جو اللہ اپنے بندوں کو بدلے میں دے گا, کہے گا تم نیک اعمال اختیار کرو میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ دوں گا. تو جس کو اللہ بہترین بدلہ کہہ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی, کیا خوبصورت جگہ ہوگی وہ. تو بار بار جنت کا تصور کیا کریں, بار بار جہنم کی آگ کا تصور کیا کریں, بار بار دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا, اس کی باتیں کرنا, اس کا عادی بنائیں اپنے آپ کو, تاکہ اس مردار سے جو ہے نا, جو مردہ جانور نہیں جیسے پڑا ہوا ہوتا کچرے میں بدبو آ رہی ہوتی ہے, اللہ نے نبی نے اس دنیا کو ایسے ہی تعبیر کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچرے کے ڈھیر کے قریب سے جب گزرے تو ایک مردہ بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا, مردہ بچہ, اس میں سے بدبو آ رہی تھی. آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو, آپ سمجھا یعنی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس بکری کے بچے کی طرح بھی نہیں ہے, پہلے ہی بتا سکتے تھے نا. لیکن کیا ایک ورک شاپ کروائی جا رہی ہے, ورک شاپ. جیسے ہمارے حضرت اپنے میزبان کو سعودی عرب میں پہلے ہی بتا دیتے, پہلے دن ہی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں, پہلے دن کہہ دیتے کہ میں ہوں تو اپنے گھر میں, لیکن میں اس کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں. تو بات بنتی نہیں, صحیح ہے نا. 1 مہینے تک ان کو یہی کہتے رہے, یہ ورک شاپ کروا رہے تھے ان کو, ان کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کر رہے تھے. اور پھر ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا حضرت کے اس طرز عمل سے. تو حقیقت میں اسی طرح موٹیویشن ملتی ہے. تو ہمارے نبی بھی نا مثالیں دے کے, نبی پہلے بتا دیتے کہ یہ بکری کے بچے کی حیثیت جو تمہاری نظر میں اس کی ویلیو ہے نا, اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. آپ شروع سے ہی بات یہاں شروع کرتے ہیں, لیکن نہ یہ حکیمانہ طرز
نہیں ہے. آپ نے پہلے کیا فرمایا, تم میں کون ہے جو اس بکری کے سڑے ہوئے بچے کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے کے جائے گا, یہ کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس بکری کے بچے سے بھی کم ہے, مردار ہے, فنا ہونے والی ہے. تو یہ چیز بار بار میرے بھائی بولو سوچا کریں تاکہ محبت ختم ہو. اس سے آپ کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی, ٹینشن ختم ہو جائے گی, لائف کو انجوائے کرنے لگو گے. یہ جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے اسے پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ سکون, خوشیاں, راحتیں. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ کروڑہا موٹیویشنل اسپیکر کو سنتا رہے, وہ بھی پھینکتے رہیں گے اور یہ لپیٹتا رہے گا بیٹھ کے. صحیح ہے نا؟ وہ بھی پھینکتے رہیں گے اور یہ کیا کرتا رہے گا؟ لپیٹتا رہے گا بیٹھ کے. تو لپیٹتے رہو بیٹھ کے. تو دنیا کی محبت نکالنا ضروری ہے. تو یہ جو قرآن کے آیتیں ہیں کہ یا لیتنی لم اوت کتابی, آخرت میں کہے گا کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا, ولم ادری ما حسابیہ, مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب و کتاب ہے کیا. تو بھائی اس دن کے آنے سے پہلے پہلے انسان اس دن کو یاد کر کے اس کی تیاری شروع کر دے, کیونکہ اللہ کہتا ہے وہ دن آئے گا. جو آخرت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم. قرآن آخرت کا منکر نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ مدعی ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہوگا. جب ہوگا تو پھر قرآن کہہ رہا ہے پھر حساب ہوگا تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, پھر چھوٹی موٹی بڑی چیزیں نہیں, زندگی کا ایک ایک پہلو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے تمہارا. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے, ما یلفظ من قول, زبان سے ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ایک کوئی تمہارے منہ سے کوئی جملہ نکلا ہو اور اسے محفوظ نہ کیا گیا ہو. اتنا زبردست انتظام ہو رہا ہے ہمارے ایک ایک عمل اور ہماری ایک ایک بات کو محفوظ کرنے کا. تو اللہ تعالی ہمیں اس دن سے پہلے پہلے اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. جلدی سے سیلاب زدگان کے تعاون کے لیے جو ہے نا پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ, ان سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. میں فیس بک پیج پہ بھی یوٹیوب پہ بھی ہم ان کا اکاؤنٹ نمبر چلا دیں گے. اچھا بھائی میرا سوال ہے کہ ہری پگڑی والے غوث اعظم کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں جبکہ ہم نے کبھی اپنے دیوبند علماء سید کے بارے میں نہیں سنا. کبھی ایک بیان میں سنا ہری پگڑی کے پیر اجمل صاحب کہ غوث اعظم ایک صحابی تھے. بھائی وہ اگر بیان کر رہے ہیں, اگر صحیح فضائل بیان کرتے ہیں تو سن لو, ہر کام ہر آدمی تھوڑی کر رہا ہوتا ہے. پھر یہ دیوبندی بریلوی پرچے لکھ کے تم لوگ پھر وہی فرقواریت پھیلاتے ہو. سیدھا سیدھا انسان کے بچوں کی طرح آیا کرو, قرآن سنا کرو, پتلی گلی سے نکل لیا کرو. سمجھ رہے ہو؟ ہمیں ان چیزوں میں لوگ بھی ڈالتے ہیں مولویوں کو. تو ضرورت کیا ہے ممبر سے دیوبندی یہ کر رہے ہیں تو بریلوی یہ کر رہے ہیں تو اہل حدیث یہ کر رہے ہیں تو فلانا یہ کر رہا ہے تو انجینئر یہ کر رہا ہے تو ڈمانا یہ کر رہا ہے, کہ چھوڑو ان ٹاپک کو یار. یہ قیامت تک ختم ہونے والے ٹاپک نہیں. آپ کو جو اسکالر صحیح لگتا ہے اس کو سنو بس. سمجھ رہے ہو؟ آپ کو لگتا ہے بھائی اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو سنو, نہیں ہو رہا تو جاؤ پھر جس سے ہو رہا ہے اس کو بیٹھ کے سنو. خود ہی لوگ ڈالتے ہیں علماء کو ان ٹاپک میں, پھر جب علماء بتاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو فرقواریت پھیلا رہے ہیں. میں تو بار بار کہتا ہوں ہم نے زندگی میں اپنے نام کے ساتھ کبھی دیوبندی نہیں لگایا, پبلک لگاتی ہے. پبلک لگاتی ہے, کیوں لگاتی ہے اس پہ بھی میں بیان کر چکا ہوں. پھر وہی ہری پگڑی والے یہ کرتے ہیں, ہری پگڑی والے جو کرتے ہیں, ہری پگڑی والوں سے پوچھو. معین اختر کا پروگرام یاد رکھو. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھو؟ ماموں سے پوچھو. سمجھ رہے؟ اور معین اختر سے انور مقصود نے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں. اس نے کہا الحمدللہ نلکوں میں پانی آ رہا ہے, جتنی بجلی استعمال ہو اتنا بل آ رہا ہے, چولہوں میں گیس آ رہی ہے, ٹینکی فل ہے گاڑی کی پیٹرول سے. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں. آپ رہتے کہاں ہیں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں میں. کہاں رہتا ہوں؟ اتنی بارشیں ہوئی ہیں نا ماشاء اللہ, بہت سو کے حق میں تو یہ بارش زحمت ثابت ہوئی ہے. اللہ ہمارے ان سیلاب زدگان کی مدد کرے. لیکن نلکوں میں پانی اب بھی نہیں آ رہا. ڈیم کو دیوار ٹوٹ گئے ہیں, دریا ابل ابل کے گر رہے ہیں,
الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر اندر میں 2 ٹینک اپنے گھر میں اپنے خرچے پہ ڈلوا چکا ہوں. حالانکہ میرے گھر میں وہ والا گھر جس کا 50,000 بل آیا نا, یہ گھر تو مجھے مسجد نے دیا ہوا ہے نا, جس میں ایک گھر والے رہتے ہیں. اس میں تو پانی مسجد کی ذمہ داری ہے, وہاں نہیں ہوتی, وہ مسجد والے ہی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے گھر میرا رینٹ پر ہے, اس میں پانی میری ذمہ داری ہے. تو الحمدللہ نلکوں میں پانی, اتنی بارشوں کے باوجود کہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مزید پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, مگر اس گھر میں 3 بچے اور ایک گھر والے. 3 بچوں کو آپ 1.5 آدمی فرض کر لیں, ایک گھر والے, اور میں 1/3 رہتا ہوں وہاں پہ. 33% میں ہوں اس گھر میں, میں بھی تو پورا نہیں ہوں نا اس گھر میں, تو 33% میں ہوں, تو 33 اور وہ ملا کے تقریباً 2 فرد یا 2.5 فرد. تھوڑی سی آبادی ہے گھر کی, تو ظاہر ہے تھوڑا پانی استعمال ہو رہا ہوگا نا. اور ناظم آباد جیسا علاقہ ہے, یہ بھی نہیں کہ بہت پسماندہ علاقہ ہو, نارتھ کراچی ناظم آباد ساتھ ساتھ ہی ہیں. الحمدللہ 3 دن پہلے ایک ٹینک ڈلوایا تھا, 3-4 دن پہلے, اب دوبارہ آج الحمدللہ ایک ہفتے میں 2 ٹینک آ چکے ہیں الحمدللہ. 2 ٹینکر, ٹینک نہیں, 2 ٹینکر پانی کے ٹینکر, وہ پتہ چلا وہ کوئی, تو 2 ٹینکر آ چکے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے. آپ کو پتہ ہے نا چند سال پہلے وہ چیف جسٹس کا بیان آیا تھا وہ خاندانی منصوبہ بندی پر نا, کہ زمین کی تہ میں پانی کم ہو رہا ہے, بچوں کی سپیڈ کیا کرو, کم کرو, کیونکہ زمین میں پانی کیا ہو رہا ہے, سوری کم نہیں ہو رہا, اتنے گیلن پانی روزانہ زمین سے نکال کے ہم استعمال کر رہے ہیں. اتنے گیلن پانی زمین سے روزانہ نکل رہا ہے. تو یہ ہماری آبادی اتنی اگر بڑھ گئی تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ اتنا پانی ہم زمین سے کھینچ رہے ہیں. اس پہ سب نے اپریشیٹ کیا تھا, یار بڑی زبردست کیلکولیشن, انہوں نے پوری کیلکولیشن کتنے لاکھ گیلن پانی ہم, یا کروڑ گیلن یا ملین گیلن پانی ہم زمین سے روزانہ کھینچ کے نکال رہے ہیں اس آبادی کے لیے. تو یہ جو بچوں کی سپیڈ ہے نا, یہ پھر سپیڈ کم کرو. مطلب ان کا یہ تھا کہ اتنا پانی نہیں ہے ہمارے پاس. اب بارشیں ہوئی ہیں تو کتنا پانی ہے کہ نہیں ہے. اس وقت بھی میں نے بیان کیا تھا کہ یہ محترم زمین سے اتنا پانی نکل رہا ہے, یہ کیلکولیشن تو بتائی, جا کتنا رہا ہے اس پہ محترم نے بحث نہیں کی. سمجھ میں نہیں, جا کتنا رہا ہے, وہ بارشیں بھی تو ہو رہی ہیں, جا بھی تو رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ بھائی بچوں کی اسپیڈ کم کرو, پانی کو اسٹور کرنے کا انتظام کرو. آپ کے 20 بچے ہیں, ایک آدمی لنگر بانٹ کے چلا جاتا ہے کہ 20 بچوں کے حساب سے راشن ملے گا آپ کو, آپ کے پاس کٹورا ہی نہیں ہے, برتن ہی نہیں ہے اس بریانی کو رکھنے کے لیے, وہ سارا ضائع ہو رہا ہے. تو اس کو تانا نہیں دیا جائے گا جو راشن بانٹ کے جا رہا ہے, تانا اس کو دیا جائے گا جس کے پاس افراد ہیں, ان کے لیے اسٹور کرنے کا برتن, راشن اسٹور کرنے کا برتن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا, یہ پیدا کرے گا, ان کا راشن آسمان سے اللہ دے رہا ہے, پانی بھی دبا کے برسا رہا ہے. آپ کے پاس ڈیم ہی نہیں ہے اس پانی کو اسٹور کرنے کے لیے. تو یہ اللہ کا تھوڑی قصور ہے. اس لیے اللہ نے کہا بچے مت روکو, جو رزق میں دے رہا ہوں اس کو جمع کرنے کا انتظام کرو. ہم کیا کر رہے ہیں, ایک تو ہم ڈیم نہیں بنا رہے اس پانی کو اسٹور کرنے کے لیے, ایک یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم کہ وہ ضائع کر, اسراف اللہ کو ناپسند ہے نا. جب کوئی آپ کو لنگر تقسیم کر کے جائے اور وہ سارا لنگر کچرے میں جا رہا ہو, تو جو لنگر بانٹنے والا ہے اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, کہ یار میرے رزق کی یہ توہین کر رہے ہو. اسی طرح یاد رکھو, اللہ جب آسمان سے بارشیں برساتا ہے جس کو اپنی رحمت کہتا ہے, آپ کے پاس اس پانی کو اسٹور کرنے کا برتن نہیں ہے, آپ نے انتظام نہیں کیا, وہ پانی ضائع ہو رہا ہے, تو اس پہ خدا کو غضب آتا ہے, اللہ کو غصہ آتا ہے. دوسرا غصہ اللہ کو اس پہ آئے گا کہ کمبختو, ایک تو اس پانی کو اسٹور کرنے کا انتظام نہیں ہے, تو بجائے انتظام کرنے کے اوپر سے دوسری میری بغاوت کیا کر رہے ہو کہ میری مخلوق کو پیدا ہونے سے روکو, بچے کم کرو. اس پہ اللہ کو اور غصہ آتا ہے. تو اس لیے نسل روکنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہاں یہ حکم ہے کہ جتنی نسل پیدا ہو رہی ہے اس کے رزق کے لیے جو اللہ نے ہمیں خزانے دیے ہیں ان کو ہم جمع کرنے کا, محفوظ کرنے کا انتظام کریں. ہم سمجھ میں آ رہی بات. آج سیلابوں میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اللہ کو بھی معاذ اللہ برا بلا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم غریبوں کا خیال نہیں ہے. او بھائی, تم غریبوں کو اپنا خود خیال نہیں ہے, تم جن حکمرانوں کو ووٹ دیتے ہو نا, انہوں نے تمہارا بیڑا غرق کیا ہے اور یہ کرتے رہیں گے.
میں اندرون سندھ جب 2010 میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے, وہاں مجھے غریبوں نے بتایا کہ ہمارے نام کی کروڑوں روپے کی مدد ہمارے سیاسی لیڈروں نے کھائی ہے. کہہ رہے ہیں آپ کشتی میں آ گئے شاپر لے کے ایک چاول کا, ہمیں تھوڑا سا آسرا ہو گیا. ہمارے نام کی کروڑوں روپے کی مدد کون کھا رہا ہے؟ ہمارے سیاسی لیڈر. میں نے کہا پھر ووٹ آپ انہیں کو دیتے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہاں ووٹ تو ان کو دینا ہے. کیوں دینا ہے؟ قوم پرستی, کہ دوسری قوم کا نہ آ جائے, ہم پہ ہماری قوم کا ہی آئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو یہی ہوگا. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں ہوتا. میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں, بہت سارے غریب بیچارے ایسے ہیں, زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں کہ ان پر ایک آزمائش بن کے یہ پانی نازل ہوا ہے. لیکن اس سے سبق تو حاصل کرو کہ جن حکمرانوں کو تم لاتے ہو, بار بار تجربے کرتے ہو, یہ حشر تو تمہارا ان لوگوں نے کیا ہے. بارشیں امریکہ میں بھی بے تحاشا ہوتی ہیں, اتنا بڑا کنٹری ہے امریکہ, بڑے بڑے طوفان آتے ہیں, چائنا میں ہوتی ہیں, دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہیں. یہ تباہی نہیں آتی, یہ تباہی ہمارا مقدر ہے. ہر 7-8 سال کے بعد یہ تباہی آتی ہے. یار ایک دفعہ تباہی سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے. ایک ڈیم بنتا ہے نا, اس پہ کتنی مخالفت ہوتی ہے, سیاست کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے. وہ بھائی پنجاب والے بنا رہے ہیں تو ہمارا پانی پی جائیں گے, سندھ والے بنا رہے ہیں تو ہمارا پانی وہ نہیں بننے دے رہے. تو یہی سیاسی لیڈر ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے چلے جا رہے ہیں. اور ماشاء اللہ مہنگائی کے خلاف جہاد دیکھو کتنا خاندانی جہاد ہوا تھا مہنگائی کے خلاف. وہ تو میں بار بار کہتا ہوں, جو ابھی مہنگائی کے خلاف جہاد ہوا اور حکومت تبدیل ہوئی, اس جہاد کی برکتیں تو آپ دیکھو. آج میں نے ٹماٹر 400 روپے کلو خریدا ہے. سمجھ رہے ہو, گھر والوں سے میں نے بول دیا ٹماٹر کے علاوہ کوئی اور بات کرنا. ٹماٹر کا نام لیا, میرا منہ ٹماٹر جیسا ہو جائے گا غصے سے. ابے کیا دال میں ٹماٹر ڈل رہا ہے, دال میں کیا ڈل رہا ہے؟ ٹماٹر. پہلے تڑکا لگانے کے لیے ٹماٹر ڈلتا تھا, اب ہم ٹماٹر میں دال ڈال کے کھائیں گے. اتنی مہنگی چیز ہو گئی ہے ٹماٹر کے, بٹ ٹماٹر اصل ہو گیا ہے. تو یہ مہنگائی کے خلاف بہترین جہاد ہوا تھا الحمدللہ, اور ہم سب نے سپورٹ کیا اس جہاد کو, اور اس جہاد کی برکتیں آج ہمارے سامنے الحمدللہ. لیکن وہی ہے کہ عبرت تو نہیں حاصل کرنی ہے. اور اب پتہ نہیں یہ معاملات جاتے کہاں تک ہیں. جو غریب آدمی بیچارہ مہنگائی میں پس رہا ہے نا, 20-20 ہزار ایک متوسط گھرانے کے بجلی کے بل آ رہے ہیں. یار کچھ خدا کا خوف کرو یار. جس کی 30,000 تنخواہ ہے وہ 20,000 بل دے کے کدھر منہ دے کے مرے گا وہ بیچارہ جا کے. لیکن ہمارا الحمدللہ مہنگائی کے خلاف جہاد الحمدللہ کامیاب ہو, اللہ کا شکر ہے. ایسے جہاد سے اللہ آئندہ کے لیے بچائے ہمیں. میں زیادہ کھل کے نہیں باتیں کروں گا, پھر میرے خلاف لوگ شروع ہو جاتے ہیں. کسی نگاہ میں کسی بزرگ رشتہ دار کو گواہ بنانا ضروری ہے. کسی نوجوان کو بزرگ رشتہ دار کو گواہ بنا دیں تو اچھا ہے. اصل میں تو گواہ سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہی ہوتے ہیں. وہ تو ایک ڈاکومنٹیشن کی فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے. کیا والدین کی ایسی باتیں ماننا بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو؟ نہیں, ایسی باتیں کیوں مانو گے بھائی. سیلاب کی وجہ سے پاکستان کا بیشتر حصہ ڈوب گیا اور ہزاروں لوگ مصیبت میں. کیا ان جیسی آفتوں کے لیے حشر کے دن ہم سے بھی حساب ہوگا؟ جی ہاں, اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی تو. جس کو جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے وہ اس حساب سے مدد کرے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. مفتی صاحب اگر فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ نہیں. شاعر اسلام کسے کہتے ہیں؟ شاعر اسلام کہتے ہیں دیکھو ہر مذہب کی کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں. جیسے ہندو لوگ, ان کی عورتیں ٹیکا لگاتی ہیں, ایک مذہبی شعار ہے ان کا. شعار علامت کو کہتے ہیں. ٹیکے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ عورت کیا ہے, ہندو ہے. ٹھیک ہے نا. بت ان کے شاعر میں سے ہیں. مندر عیسائیوں کے نہیں ہوتے, یہودیوں کے نہیں ہوتے, سکھوں کے نہیں ہوتے. کس کے ہوتے ہیں؟
ان کے ہوتے ہیں, ہندوؤں کے ہوتے ہیں, تو یہ ہم کہیں گے بھائی یہ مندر اور بت یہ ہندوؤں کے شاعر میں سے, جسے دیکھ کے فوراً پتہ چل جاتا ہے بھائی یہاں یہ کس کی علامت ہے, ہندو ہونے کی علامت. اسی طرح جو ہولی ہے جو ہندوؤں کے مشہور تہوار ہے, اسی طرح وہ گائے کو مقدس جانتے ہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں گائے ہندوؤں کے شاعر میں سے ہے. تو کسی بھی مذہب کے, سلیب یہ عیسائیوں کے شاعر میں سے, ہر عیسائی سلیب کا احترام کرتا ہے. تو اسلام کے بہت سارے شاعر ہیں جو مسلمانوں کے علاوہ, اسلام کے علاوہ کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے. وہ مذہب کی علامتیں ہیں, ان کے احترام کا اسلام نے اور قرآن نے حکم دیا. ان میں مسجد ہے, ان میں بیت اللہ سب سے پہلے ہے, بیت اللہ, ان میں حرمین ہیں, ان میں جو ہے مسواک بھی شاعر میں آتی ہے, صرف مسلمان ہی استعمال کرتے ہیں اس کو, مسواک بھی شاعر میں سے آتی ہے. اور اللہ بھلا کرے آپ کا رمضان شاعر اسلام میں سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح قرآن سب سے پہلے تو قرآن ہے. تو یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں جو ہمارے مذہب کی امتیازی, داڑھی بھی شاعر اسلام میں سے ہے, تو یہ تمام چیزیں اسلام کے شاعر کہلاتی ہیں جن کے احترام کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. مفتی صاحب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا آخری وقت تک؟ بڑا خاندانی سوال, جواب بڑا خاندانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 7 چیزوں پر پچھلے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. یہ ایسا سوال کیا نا کہ 1.5 گھنٹے کا اس کے جواب میں مزیدار بیان ہو جائے گا, چھوٹے جواب میں مزہ نہیں آئے گا. اب میں کر دیتا ہوں, 1.5 گھنٹے کا نہیں, تھوڑی دیر کا کروں گا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. وہ کیا تھا, سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. تو دیکھو اسلام چونکہ آخری مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس لیے آپ کو ٹائم کم دیا گیا. عمریں اس زمانے میں وہی 60-70 ہوتی تھی. اگر نوح علیہ السلام کے دور میں آپ آتے تو 1000 سال ملتے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اس میں عمریں 60 سے 70 کے درمیان, یہ ایوریج ایج تھی. 40 سال کے بعد پیغمبروں کو نبوت ملا کرتی ہے, تو 63 سال ایوریج ایج میں آپ کی ڈیتھ, انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو 40 سے 63 کے درمیان ٹائم آپ کو کتنا دیا گیا؟ صرف 23 سال. موسیٰ علیہ السلام کو 1000 سال دیے گئے, کام صرف یہ والی قوم آپ کے ذمے ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو قوم ہے نا یہ آپ کے ذمے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عمر دی گئی, کام کیا ہے؟ صرف بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل. ہمارے نبی کو صرف کتنے سال دیے گئے؟ 23 سال. کام کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک. اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ٹائم انتہائی شارٹ. آپ کہیں گے اس میں اس سوال کا جواب کہاں ہوگا؟ جواب آ رہا ہے, جواب آ رہا ہے. تو ٹائم کیا دیا گیا؟ بہت زیادہ, 23 سال. سوری, ٹائم بہت کم دیا گیا, کام بہت زیادہ. وجہ اس کی یہ تھی, یعنی اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کی دعوت کے پیچھے تلوار بھی ہو. پیغمبروں نے دعوت دی, ایمان لے آئے, ٹھیک ہے, نہیں لائے, حکومت کی تم لوگوں نے, ٹھیک ہے جی. بہت سے لوگوں نے پیغمبروں کو ہی شہید کر دیا. حدیث میں آتے ایسے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے اور ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. ہمارے نبی کو اللہ نے جہاد کا ایک کام دیا کہ آپ جب دعوت دیں گے نا تو اس دعوت کے پیچھے کیا ہے؟ تلوار ہے. وہ تلوار کافر کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ تو قرآن میں صاف طور پہ لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ طاقت ان ظالم اور جابروں کی حکومت ختم کرنے کے لیے ہوگی جو اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام دنیا میں چلا رہے ہیں. نظام صرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا. سسٹم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. لوگ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم معاذ اللہ لٹیرا تھا, ادھر آ کے اس نے یہ کیا, لوٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. محمد بن قاسم کی ہسٹری پڑھیں, ہندو اب تک یاد کرتے تھے اس کو, اس کی تصویریں, مسلمان تصویریں نہیں بناتے تھے, محمد بن قاسم کی ملتی ہیں, ہندوؤں نے پوجا شروع کر دی تھی اس کی. وجہ کیا تھی کہ ہندوؤں کا جو اس وقت راجہ داہر تھا وہ ظالم تھا.
لوگ کہتے ہیں یہ کہ آپ کی زمین ہے نہیں, آپ دوسرے کی زمین پہ جا کے حملہ کرو. تو راجہ طاہر کی کون سی وہ زمین تھی؟ وہ بھی تو کہیں سے آیا ہوگا نا, یا وہ نہیں آیا تو اس کے باپ دادا آئے ہوں گے. ہماری اپنی زمین تو صرف وہ تھی جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا اور ان کے بچے پیدا ہوئے تھے, باقی تو ساری دوسروں کی تھی. تو اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار دے کے بھیجا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اب آپ نے 23 سال کے عرصے میں قیامت تک, تو اب اس دعوت کے پیچھے کیا ہے؟ تلوار. کہ حکومت ظالم اور جابر کی برداشت نہیں ہوگی, جو اس راستے میں آئے گا اس کو ہٹایا جائے گا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو تلوار استعمال کرنے میں رائٹس زیادہ دیے جاتے, حقوق زیادہ دیے جاتے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, پھر بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو وہ جو ہے نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. وہی کیا سوچتے تھے کہ اگر اسلام برحق ہے نا تو اللہ اس کو ہم پہ غالب کرے گا, زمین تو ہمارے پاس ہے, تو اگر اسلام برحق ہے تو اللہ اسلام کو غالب کرے گا. مکہ فتح ہوا اور حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا کہ اور بہت سارے صحابہ ہیں. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ, کعب بن زہیر جو تھے یہ بہت بڑے شاعر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حجو کرتے تھے. شاعری میں آپ کو برا بھلا کہتے تھے. معاذ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو, جہاں پاؤ قتل کر دو. مکہ فتح ہو گیا, سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا, لیکن کعب بن زہیر کے بارے میں حکم دیا ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. بہت اذیت دی تھی انہوں نے نا, شاعری میں بہت زیادہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے تھے. حضرت کعب بن زہیر کہتے ہیں مجھے لگا کہ بھائی میرے قتل کے آرڈر ہے, مجھے مکہ سے فرار ہو جانا چاہیے. وہ بھاگ گئے مکہ سے. بھاگ کے جب گئے ہیں تو کسی نے ان سے کہا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہیں, تو چلے جاؤ واپس معذرت کر لو, تمہاری معافی ہو جائے گی. انہوں نے کہا بھائی مشکل ہی لگ رہا ہے ایسا, کیونکہ آرڈر یہی ہے کہ گردن اڑا دی جائے گی. کسی نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ, وہ سفارش لے کے جائیں گے. ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے شکر ہے حضرت عمر کا مشورہ نہیں دیا. حضرت عمر کے پاس جاتے نا, وہ کہتے بھائی مجھے تو نبی نے حکم دیا جہاں پاؤں قتل کر دو, گڑچ. تو حضرت ابو بکر ذرا رحم دل تھے, تو یہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ بھائی مجھے میں سفارش کرا دو میری, میں توبہ کرتا ہوں نا ان سب جو کچھ میں نے کیا, آئندہ میں وہ سب نہیں کروں گا. حضرت ابو بکر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کو 2 زانوں بٹھایا. میں آپ کو تلوار کا بتا رہا ہوں کانسیپٹ, ٹھیک ہے نا. جب 2 زانوں بٹھایا تو انہوں نے نبی کی شان میں شاعری شروع کر دی. ان کو پتا تھا بھائی اب شان میں شاعری کرو تاکہ نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو. عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی کسی کی کوئی بھی شاعری کرتے پہلے اس میں اپنی محبوبہ کا تذکرہ ڈال دیتے تھے. یہ عربوں کا کلچر تھا کہ اپنی معشوقہ اس کی تعریفیں شروع کر دیتے تھے. اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول اللہ کی حمد کرو. یہ جو خطبہ ہے نا ہر بیان سے پہلے, یہ اسی لیے مشروع ہے کہ اللہ کی تعریف اور نبی پر درود پڑھو, اس کے بعد بات شروع کرو. تو عربوں میں یہ نہیں تھا, عربوں میں تھا اپنی محبوبہ کو پہلے چھیڑو, اس کا تذکرہ کرو, اس کے بعد ٹو دا پوائنٹ بات پہ آؤ. تو یہ نبی کی محفل میں آئے, انہوں نے اپنی محبوبہ کا تذکرہ شروع کر دیا. نبی سنتے رہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آپ نے کہا بھئی ابھی آیا نیا نیا تو ٹھیک ہے اسی کلچر پہ چلنے دو, بعد میں چینج ہو جائے گا خود ہی. تو آگے بیٹھے انہوں نے اپنی محبوبہ کا تذکرہ شروع کر دیا. بانت سعاد فقلب الیوم مبتول متیم اسرہا لم یفد مقبول. سعادہ چلی گئی. اچھا میں جب عربی ادب پڑھاتا ہوں نا جامعۃ الرشید میں, تو طلبہ ایسا انجوائے کرتے ہیں کہ مزہ نہ آئے پیسے واپس. میں بڑے بھرپور طریقے سے جب عربی, اس سال مجھے عربی ادب کی کوئی کتاب نہیں ملی, میں نے کہا ورنہ میں یہ جامعہ کی انتظامیہ ہے, مجھے حدیث کی کتاب ملی, میں نے کہا مجھے ایک عربی ادب کی بھی دے دیں, کیونکہ پھر اب ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا. ادب پڑھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, ٹھیک ہے نا. بہت ہم انجوائے کر کے وہ شاعری پڑھتے ہیں نا. بانت, پھر ہم کراچی والے اسٹائل میں ترجمہ کرتے ہیں شعر کا, اس کا اپنا مزہ آتا ہے. تو انہوں نے شعر پڑھا, بانت سعاد فقلب الیوم مبتول. سعادہ مارکیٹ سے شارٹ. یہ بانت کا مطلب جدا ہو گئی مجھ سے, چلی گئی. اب یہ مارکیٹ سے شارٹ کا اپنا مزہ ہے نا. بانت سعاد, سعادہ چلی گئی. فقلب الیوم مبتول, میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے.
متیم اسرہا، بڑے شاندار شاعری ہے، میرا دل اس کے پیچھے پیچھے میرے سینے سے نکل کے چلا گیا، لم یفدا مقبول، زخمی بھی ہے، لم یفدا، اس کے بدلے میں دوسرا دل بھی سینے میں نہیں آیا. بھائی یہ والا دل اگر نکل کے اس کے پیچھے گیا تھا تو کوئی دوسرا دل تو کوئی مجھے ادھار دیتا تاکہ میں سینے میں دل لگا کے گھوموں. دل سینے سے کیا ہو گیا؟ شارٹ. سعادہ مارکیٹ سے شارٹ اور دل سینے سے شارٹ. یعنی بغیر دل کے گھوم رہا ہوں میں، یعنی ڈبل غم ہے. ایک تو سعادہ گئی، اوپر سے سینے سے دل بھی گیا. تو بڑی زبردست شاعری، بہت سی تو میں بھول گیا، طالب علمی کے زمانے میں تو یاد کر لیتے تھے ہم لوگ. آگے جا کے کہتے ہیں کہ لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. عرب کی جو آپ شاعری سنیں گے نا، اس میں وہ اپنے محبوبہ کے ظالم ہونے کو، بے وفا ہونے کو ایک اچھی صفت کے طور پہ بیان کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو ایک محبوبہ وہ ہے، آپ نے فون کیا فلاں ٹائم پہ ملنے، آ گئی. آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی ریڈی ہوں، آ جاؤ. کہاں؟ قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات کرنی ہے، وہاں نہیں، آ جاؤ. یہ بیکار قسم کی محبوبہ ہوتی ہے. اس کا مطلب اس کو کوئی لفٹ کرانے والا بولو نہیں ہے. اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا، آپ نے کرائی، چلی آئی. کوئی بھی رکشے میں بیٹھا ہوا آدمی اس کو نمبر دے دے، اس کو فون پہ رابطہ کرنا شروع کر دیتی ہے. کوئی بھی رکشے میں پیچھے بیٹھا ہوا. تو اس لیے عربوں کی عادت تھی اپنی محبوبہ کو جھوٹا ثابت کرتے، ایک نمبر کی جھوٹی ہے، بے وفا ہے، دھوکے باز ہے. یہ الفاظ برائی کے ہوتے تھے مگر مقصد اس کی تعریف. تو کہتے لاکنھا خلۃ قد سیت من دمھا، یہ ایک ایسی دوستی ہے کہ اس کے خون میں فجع وولع واخلاف، وعدہ خلافی، جھوٹ، ملمہ سازی، پینترے بدلنا، وہ تبدیلو، اور ایک حالت پہ قائم نہ رہنا. اس کے بلڈ میں، یہ کمبخت کے خون میں یہ چیز شامل ہے. الو کی پٹھی ایک نمبر کی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ میں ادھر آیا اور مارکیٹ سے شارٹ، اس کے تو بلڈ میں یہ چیز شامل ہے. تو ایسے نہ تعریفیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں بیٹھ. تو یہ پوری غزل انہوں نے پڑھی، بڑی زبردست دلچسپ غزل ہے. وہ پڑھنے کے بعد پھر یہ آئے اپنے اصل ٹاپک پر کہ اب میں اصل شاعری شروع کرتا ہوں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو پہلا شعر کہا انہوں نے، ہمارے نبی کو اتنا جوش آیا کہ آپ نے اپنی چادر اٹھا کے فوراً ان کو ہبا کر دی. جو آپ نے پہنی ہوئی چادر تھی فوراً ان کو گفٹ کر دی. کہاں تھوڑی دیر پہلے آرڈر تھا گردن اڑا دو، اور یہاں آپ کو اتنا مزہ آیا آپ نے اپنی چادر اتاری. اس زمانے میں 2 چادریں ہوتی تھی، ایک تہبند اور ایک اوپر والی چادر آپ نے اٹھا کے ان کو گفٹ کر دی، جو پھر بہت عرصے تک ان کے پاس رہی، ان کی نسلوں میں چلی وہ چادر. وہ شعر کیا تھا؟ ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول. اپنے اسلام کو ظاہر کیا انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، ہندی تلوار ہیں. من سیوف ان الرسول لسیف یستضاء بہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس کے ذریعے ایمان اور ہدایت کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. جس کا یعنی میں بھی اس کا ایک اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے جو ہدایت ملی ہے یہ تلوار سے ملی ہے. صحیح ہے نا؟ اس روشنی سے میں نے بھی فیض حاصل کیا. یعنی تلوار سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے، برحق ہیں، ورنہ اتنے تھوڑے لوگوں کو اللہ تھوڑی غلبہ دیتا. ہم نے تو ساری زندگی مخالفت میں گزار دی، آج ہمیں اندازہ ہوا نہیں بھائی یہ پیغمبر کے ساتھ کون ہے، اللہ ہے. تو یہ ایک ایسی تلوار ہے، تلواروں سے خون خرابہ ہوتا ہے، لیکن اس تلوار سے خون خرابہ نہیں ہو رہا. یستضاء بہ، اس سے روشنی اور نور کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، جس کا اظہار ایک مظہر میں بھی ہوں. آگے کہتے ہیں مہند من سیوف اللہ، ہندی تلوار. ہندوستان سے اس زمانے میں بڑی اچھی تلواریں آیا کرتی تھیں. من سیوف اللہ، اللہ کے پاس بہت ساری تلواریں ہیں نا، ان میں سے ایک تلوار ہے محمد. اللہ نے بھی تلوار رکھی ہوئی اپنے پاس کہ جو تمیز سے نہ مانے اس کو کس سے سمجھاؤ؟ تلوار سے سمجھاؤ. تو وہ ایک تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. مسلولو، اور کہا آپ کی کوالٹی یہ کہ آپ نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نیام سے نکلی ہوئی اور لہراتی ہوئی جو تلوار ہے اس کا روب دبدبہ الگ ہوتا ہے، نیام میں موجود تلوار کا روب الگ ہوتا ہے. تو لیکن آپ اتنا خوش ہوئے نا، آپ کو اتنا اچھا لگا، آپ نے اپنی چادر اٹھا کے ان کو دے دی.
ایسے بھی واقعات ہوئے, نبی نے کسی کے قتل کا حکم دیا, وہ نبی کے پاس آئے, اٹھ کے چلے گئے, آپ نے قتل نہیں کیا. تو آپ نے صحابہ سے کہا تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا نبی کی آنکھ کبھی خیانت نہیں کرتی. لیکن یہ جو آئے ہیں نا, ان کے بارے میں نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا, میرے آرڈر کا انتظار کیوں کر رہے تھے. نا نا نا, اتنا یہ شعر سن کے آپ کو اتنا خوش ہوئے کہ بھائی قتل تو دور کی بات, یہ قمیض یہ اربوں کھربوں روپے کی, اس کی جتنی ویلیو لگائی جائے کم ہے. یہ تمہیں کیا ہے, تم نے میری ایسی تعریف کر دی کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں گفٹ کروں سب سے قیمتی تحفہ. میں سمجھتا ہوں اس وقت اس زمانے میں اس سے قیمتی تحفہ کوئی بھی نہیں تھا. تو آپ کو تلوار کہنے میں اتنا مزہ آیا کہ مجھے کیا کہہ دیا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, تلوار کہہ دیا. اب اس میں غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اسلام دہشت گردی سے پھیلا ہے, اسلام تلوار سے پھیلا ہے, تمیز تو ہے ہی نہیں مسلمانوں کے پاس. بھائی قرآن میں یہ بھی انک لعلی خلق عظیم, آپ کے اخلاق کیا ہیں سب سے بہتر. لیکن اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس وقت تلوار کا موقع ہو تلوار استعمال کرنا, جس وقت میٹھی زبان کا موقع ہو میٹھی زبان. جہاں تلوار کا موقع ہے آپ میٹھی میٹھی باتیں کرنے. ایک آدمی آ کے کہتے ہیں میں آپ کی بیوی کو چھیڑنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کائنڈلی آپ ایکسکیوز می سر پلیز یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں نہیں اگر میں چھیڑ لیا دیکھو نا, آپ کہتے ہیں دیکھیں ایکسکیوز دوبارہ کیا نا اچھا نہیں ہوگا. یہ اب یہ اخلاق ہے, بغیرت ہے یہ. ایسے موقع پہ کیا ہے, مکہ ہے بھائی. ایسے موقع پہ مکہ لگانا اس کی علامت ہے کہ آپ انتہائی با اخلاق. اور ایسے موقع کہ کوئی آپ کے مکے کی تعریف کرے, آپ کا خوشی سے دل باغ باغ. آپ کو وہ کہے گا نا کہ یار میں تیری دیکھو یار اس دن ایک آدمی تیری بیوی کو چھیڑنے آیا تھا, تو نے جو چمبا لگایا نا مزہ آ گیا. تو آپ یہ نہیں کہو گے اچھا میں مکے مار میں بد اخلاق ہوں, یہ نہیں کہو گے. آپ کہو گے تھینک یو ویری مچ یار, اس مکے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا تو نے جو میری غیرت کی تعریف کی ہے نا, اس میں جو مزہ آیا خدا کی قسم ہٹو بچوں ہو گیا. یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ یہی بات ہی ہے یہاں پہ. ہمارے نبی کے تو اخلاق سیرت کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. یہ بھی تو اخلاق تھے کہ اتنے بڑے مجرم کو معاف کر دیا آپ نے. لیکن ساتھ ساتھ اس اخلاق کے ساتھ اس غیرت میں تلوار بھی شامل ہے کہ مسلمان اتنے یقیناً میٹھے ہیں, اتنے میٹھے نہیں کہ ہڑپ کر جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میٹھے ہیں اتنے نہیں کہ ہڑپ کر جاؤ, کڑوے ہیں اتنے نہیں کہ تھوک دو. ہم بیلنس ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہم کسی سے پنگے بازی کے قائل نہیں ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے لڑائی کی امیدیں لڑائی کی تمنا مت کیا کرو. کیا مطلب؟ اسلام میں اصل تلوار نہیں ہے, یہ پیغمبری کی تعلیمات ہیں. یہ کوشش نہ کیا کرو کہ تلواروں سے جنگ ہو, اللہ سے عافیت طلب کرو, جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرو. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر یہ صلح کی طرف آئیں تو تم بھی صلح کے لیے جھک جاؤ. خون خرابہ نہیں چاہتا اسلام. لیکن اسلام میں پھر دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر پھر بھی تمہیں لڑائی میں جھونک دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں. جو گھمسان کی جنگ میں تم گھسو گے نا تو جنگ میں نہیں گھس رہے, جنت کی چھاؤں میں داخل ہو رہے ہو تم. جنت ملے گی وہاں, مختصر طریق الجنہ ہے وہ. تو اب یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد چونکہ بہت بڑی ذمہ داری تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں نبوت سے پہلے, تجارت بھی کی, جو بھی جائز ذریعہ معاش تھا. لیکن نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا وہ دعوت اور تبلیغ کا. تو اللہ نے آپ کے ذمے لگایا کہ نحن نرزقک, اے نبی اب رزق کی فکر آپ کو نہیں کرنی. اب آپ نے تجارت اور آپ نے کاروبار بزنس یہ کچھ بھی نہیں, اب رزق کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے. کیا مطلب؟ معاذ اللہ کے لوگوں سے مانگنا ہے؟ معاذ اللہ, نہ ہمارے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. بس اب یہ کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے. روزی کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے. اس میں ایک طریقہ کہ مال غنیمت حلال ہے تو وہ نبی کے لیے بھی حلال ہے. پچھلی امتوں میں حلال نہیں تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی, اللہ نے جب مجھے تلوار دی ہے نا تو میری روزی تلوار کے نیزے کے سائے میں رکھ دی. اللہ نے میری روزی کس میں رکھ دی ہے؟
نیزے کے الفاظ ورڈنگ کتنی زبردست ہے نا بھائی. یہ بھی کہہ سکتے تھے میری روزی اللہ نے مال غنیمت میں رکھ دی ہے کہ جب جنگ ہوگی تو مال غنیمت آئے گا تو میں بھی استعمال کروں گا, گھر والوں کو بھی دوں گا, یہ میری روزی ہے. نا جعل رزقی تحت ظل رمحی, میرے نیزے کے سائے میں اللہ نے کیا رکھ دی ہے, روزی. اب غیر مسلم یہاں اعتراض کر سکتے ہیں اچھا اتنی جنگیں اسی وجہ سے ہوئی تھی تاکہ مال غنیمت ملے. بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نقل کفر نباشت لالچ ہوتی نا کہ جنگ اس لیے کی کہ آپ کو مال غنیمت ملے, تو آپ صحیح احادیث اٹھا کے دیکھیں جتنا نبی کے حصے میں مال غنیمت آتا تھا صبح آتا تو شام ہونے سے پہلے سارا صدقہ ہو جاتا تھا, شام کو آتا تھا صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو لائف اسٹائل اور طرز زندگی انتخاب کیا وہ یہ کہ مال رکھنا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, یہاں تک کہ آپ کی ازواج پریشان ہو گئیں کہ اس غربت میں ہم سے نہیں رہا جا رہا, آپ ہمیں حصہ دیں, ہمیں مال دیں. تو نبی نے کیا فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے اسی غربت کو پسند, یعنی میں نے, اللہ نے تو نہیں, میں نے خود اپنے لیے اس غربت کو پسند کیا, اللہ نے تو آپ کو اختیار دیا تھا. تو اگر اسی غربت میں رہنا چاہتی ہو تو رہو, نہیں رہنا چاہتی تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں تمہیں رخصت کرتا ہوں کہیں اور نکاح کرو وہاں تمہیں پیسے ملیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں بھی ہم اسی غربت میں آپ کی زوجہ بن کے رہنا چاہتے ہیں. تو نبی کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں لالچ کا عنصر نہیں تھا. باقی اللہ نے آپ کے پھر بھی جو اللہ نے رزق دیا آپ کو بے شک وہ صدقہ کر دیا, وہ تلوار کے سائے میں یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں جہاد کی اہمیت کم نہیں ہے. ہمارے نبی کی جو سورس آف انکم تھی وہ کیا تھا, جہاد. یہ فخر کی بات ہے, تبھی تو آپ خوش ہوئے تلوار جب صحابی نے تعریف کی, آپ اتنا خوش ہوئے کہ جو میں ہوں ویسے ہی تم نے مجھے صحیح طور پہ میری تعریف کی ہے تم نے, سمجھتے ہو. تو ٹائم کم تھا نا اس لیے اس کے پیچھے تلوار ہے کہ اب ابو جہل کو سمجھا دیا 13 سال تمیز کا انسان بن جا, نہیں بن رہا تو بدر میں چلو بھائی ٹھیک ہے نا, کام تو آگے بڑھنا ہے. یہی تھوڑی کہ اب سارے دن زندگی ابو جہل سے ہی نمٹتے رہیں گے بیٹھ کے, کیا خیال ہے بھائی. اب یہی تھوڑی کہ پوری عتبہ ابن شیبہ اور وہ جو بڑے بڑے غیر مسلموں کے سردار تھے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے تھے نا, وہ احد کی لڑائی, یہ سارے حملے تو مشرکین نے کیے تھے پہلے. تو احد کی لڑائی ہے, غزوہ خندق ہے, تو سارے وہی کر رہے ہیں. تو بھائی ہمیں تو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے تم, تو پھر تلوار اٹھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے جب یہ غزوہ خندق آخری لڑائی تھی جس میں مشرکین نے حملہ کیا تھا, وہ جب حملہ ناکام ہوا تو آپ نے فرمایا اب ہم پہل کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب کون کرے گا, ہم پہل کریں گے, اب ان میں دم نہیں ہے. پھر نبی نے پہل کی اور مکہ فتح ہوا. پھر جو ہوا ہے, کیونکہ صلاح الدین ایوبی کا مشہور قول ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے, اتنی بات ضرور ہے کہ کسی بھی قوم کو اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھانا ضروری ہے. جس قوم کے پاس تلوار نہیں ہے وہ قوم دنیا میں باقی نہیں رہتی. ہمارے پاس ایٹم بم ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان بچا ہوا ہے, اور ہمارے پاس اس کے علاوہ فخر کی کوئی چیز نہیں ہے. حقیقت ہے. اب ہم ترکی گئے, لوگوں نے کہا آپ کے پاس کیا ہے, میں کہوں ہمارے پاس زرداری ہے, ہمیں بلاول بھٹو ہے. لوگ بڑے واہ, ہمارے پاس عمران خان ہے, ہمارے پاس نواز شریف ہے, ہمارے پاس, ان میں سب میں اختلاف ہے نا. کوئی زندہ باد کہے گا, کوئی مردہ باد کہے گا. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں اس پر ہم پبلکلی جو ہے نا وہ فخر کر سکیں یا من حیث القوم فخر کر سکیں. آخر میں ایک ہی چیز رہ جاتی ہے, ہمارے پاس بم ہے, تمہارے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس نہیں. جاؤ اپنا کام کرو, شاباش, دیر سے نکلے, باتیں کر رہے ہیں یہ آرمی وہ. بہت لوگ پھینکتے ہیں نا, میں باہر جاتا ہوں نا تو یہی ہوتا ہے. ملیشیا والے ہمارے سڑکیں دیکھو, وہ ہم ملیشیا میں نا سڑکیں دیکھو, اور یہ آپ بھی سیکھ لو مجھ سے تاکہ شرمندہ نہ ہو, شرمندہ نہ ہوا وہ. تو ہمیشہ شرمندہ کرنا سیکھو. آپ بھی یہ سیکھ لو ہم سے. کہیں بھی دنیا میں باہر جاؤ, لوگ کہتے تمہارے پاس ڈالر دیکھو کہاں جا رہا ہے, کرپشن دیکھو, ہمارے پاس سڑکیں. دبئی والے کیا کرتے ہیں, ہماری بلڈنگیں. وہ ایک لطیفہ سنا دوں چھوٹا سا. وہ ایک پاکستانی بیٹھا ہوا تھا اور ایک امریکی اور ایک روسی. روسی نے کہا ہمارے ملک کی جو سمرین ہیں بالکل سمندر کی تہہ سے لگ کے چلتی ہیں. وہ دونوں بڑے شرمندہ ہوئے, بالکل تہہ سے. اس نے کہا تھوڑا سا اوپر.
خیر دونوں بڑے شرمندہ ہوئے کہ یار ہماری تو بہت اوپر چلتی ہیں. امریکن نے بولا ابے تم سمرینوں کی بات کرتے ہو, ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں, اتنے اوپر ہیں. اس نے کہا دونوں نے کہا بالکل اوپر, کہنے تھوڑا سا نیچے. پاکستانی بیچارہ بہت شرمندہ ہوا کہ ہمارے پاس کیا چلتا ہے بھائی. پاکستان نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. نے کہا بالکل ناک سے, کہا تھوڑا سا نیچے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا نیچے کر دیا تو بالکل آسمان تو نہ رہا نا, اب تھوڑا سا پتہ نہیں تمہارا تھوڑا سا کتنے ارب کلومیٹر ہو. تو شرمندہ ہونے کی بالکل ضرورت بولو نہیں ہے. تو اب ملیشیا جاؤ, ملیشیا والے کہتے ہیں ہماری سڑکیں. دبئی جاؤ, دبئی والے کہتے ہیں ہماری بلڈنگیں اور امن بزنس. پورٹ پہ دیکھو نا ان کے کیسے جہاز آ کے لگتے ہیں اور کیا بزنس اور گولڈ کی دکانیں, سب چیزیں وہ بتاتے ہیں. آپ ان سے بولو گے بم ہے, تمہارے پاس بم ہے, وہ کہیں گے نہیں, یہ نہیں ہے, کہ ہم لوگ کے پاس نا بم ہے, ایٹم بم ہے. شب برات کے پٹاخے نہیں ہوتے ہم لوگ کے پاس, ہم لوگ کے پاس کیا ہے, ایٹم بم. اس کے بعد وہی لطیفہ ہو جائے گا. 2 آدمی ٹرین میں سفر کر کے جا رہے تھے, ایک سامنے اور ایک ادھر, دونوں کی بڑی بڑی مونچھیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں, اس نے مونچھوں کو تاؤ دیا نا, اس نے کہا 18 بچے, ایسے مونچھوں کو تاؤ. اس نے کہا تیرے کتنے, اس نے کہا 24. پہلے والے نے کیا کیا, اپنی مونچھیں واپس. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی کوئی مونچھوں کو تاؤ دینا ہو ہمارے ملک میں یہ ہمارے, آپ بولو بم ہے, کہہ گا نہیں کہہ رہا ہمارے پاس بم ہے, پتلی گری سے نکل آئندہ. بم بم ہوتا ہے بھائی, کیا خیال ہے, بم کیا ہوتا ہے, بم بم ہے. تبھی تو دنیا پہ پابندیاں لگا رہی ہے کہ بم ہمارے حوالے کرو. ہم کہتے ہیں بم نہیں ملے گا, جو چاہے لے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی, بم نہیں ملے گا, جو مرضی لے جاؤ, بم نہیں دیں گے ہم. وہ کہتے ہیں بتا دو رکھا ہوا, کہیں گے بتائیں گے بھی نہیں, یہ میں نہیں بتاؤں گا. بم کہاں رکھا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا. تو یہ ایک بڑی فخر کی بات ہے یار, اس پہ فخر کیا کرو. خیر کہاں سے کہاں پہ چلی گئی, بہت ٹائم ہو گیا میرے بھائی. رات دیر تک کھانا کیسا ہے, شریعت نے کتنا ٹائم مقرر کیا ہے. دیر سے کھانا کھانے کا شریعت سے تعلق نہیں, میڈیکل سائنس سے تعلق ہے. دیر سے جو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتے ہیں. صحیح ہے نا, جلدی کھایا کرو اور تھوڑا کھایا کرو. اگر نماز میں امام رکوع میں جب جا رہے ہیں تبھی شامل ہو تو جو امام کی قرات کا اس کو پورا ثواب ملے گا. جی ہاں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات کس کے لیے, مقتدی کے لیے کافی ہے. تو جو امام نے قیام میں قرات کر لی اس کا ثواب اگر آپ رکوع میں شامل ہو جاتے ہو تو آپ کو بھی مل جاتا ہے, کیونکہ حکماً آپ رکوع میں قیام میں شامل ہو گئے. مفتی صاحب لڑکی کی طلاق کو 5 مہینے ہو چکے ہیں اور 5 مہینے بعد کورٹ سے کسی وجہ سے خلا بھی لیا تو اب دوبارہ خلا کی وجہ سے عدت آئے گی. نہیں, جو پہلی دفعہ طلاق ہوئی تھی اسی سے عدت شمار ہوگی, اگلے خلا کا کوئی اعتبار نہیں. مفتی صاحب میں نے ایک حدیث سے کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ انسان کی نیت عمل سے بڑی, ایسی میرے علم میں کوئی روایت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا صحابہ کے بارے میں کہ ان سے راضی وہ مجھ سے راضی اور سارے صحابہ ہیں, لیکن میرے ساتھیوں میں صحیح مسلم میں 8 ایسے جو جنت میں داخل ہوں گے نہیں ہوں گے. تو یہ ارشاد, یہ پھر لمبا ٹاپک ہے. یہ جو امام حنیفہ کا قول ہے اس پر ہم انشاءاللہ یہ وہی قول انہوں نے نقل کیا ہے. مفتی صاحب اگر ہم نے بچپن سے دانت تو صاف کیے مگر دانتوں کے پیچھے کی طرف کبھی صاف نہیں کیے, دانتوں کے پیچھے کی طرف ایک تہ جم جاتی ہے تو قیمت دانتوں کا حصہ بن جاتی ہے, وہ نہ تو برش سے صاف ہوتی ہے بلکہ ڈاکٹر مشین کے ذریعے گھس کر اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کے رہتے ہوئے غسل وغیرہ ہو جاتا ہے. اس کے رہتے ہوئے غسل تو ہو جاتا ہے لیکن کسی ڈاکٹر سے گھسائی کروا لیں. ہوتا یہ ہے کہ دانت کی بات آئی ہے تو تھوڑی سی بات میں ڈیٹیل میں بیان کر دوں, کیونکہ دانتوں کے حوالے سے بھی اگرچہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے, میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر اس کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ, اس کا انکار نہیں کریں گے. کہ دیکھو دانتوں کے لیے ان کا پہلے جواب دے دوں, یہ جو پیچھے تہ جم جاتی ہے نا جب موٹی ہو جائے تو اس کو ڈینٹسٹ سے گھسوانا پڑتا ہے, نہیں گھسواؤ گے تو دانت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ جو ہمارا تھوک ہے نا یہ بھی جراثیم مارتا ہے, دانتوں میں جب یہ جاتا ہے نا تو یہ بھی جرمز کو ختم کرتا ہے. جب اس کے پیچھے موٹی تہ جم گئی تو تھوک جانا بند,
نہ پیسٹ ہوگا نہ مسواک ہوگی, وہ چٹانوں کی طرح جمتے جمتے پھر اندر سے دانت کھوکھلے ہونا شروع. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اچھے ماہر ڈینٹسٹ سے, وہ جو اتنے موٹے, وہ آپ کو ایسا لگے گا دانت نکل رہے ہیں, وہ دانت نہیں نکل رہے ہوں گے, ایسے چٹانیں نکل کے پتھر کیٹو کی پہاڑیاں ماؤنٹ ایوریسٹ نکل کے آ رہی ہوگی, اتنی کھرن جم جاتی ہے, وہ لازمی صاف کروائیں. پھر اس کے بعد دوبارہ صفائی کی ضرورت نہیں ہے, کیوں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کریں دانتوں, نیچرل چیز کو نیچرل طریقے سے ہی صاف کریں. میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات بتاؤں, میرے دانت اللہ کا شکر ہے سیٹ ہیں, آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے. میں ٹوتھ پیسٹ بہت ہی کم استعمال کرتا ہوں, بہت ہی کم, ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ کبھی ہو گیا بس. لیکن آپ انشاءاللہ جب میرے دانت دیکھیں گے آپ کو نظر آئیں گے صاف. بہت سارے ٹوتھ پیسٹ الحمدللہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنے کا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. اب میں نہیں بتاؤں گا کون سا ٹوتھ پیسٹ اچھا ہے کون سا برا ہے, یہ پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے. میرے والد صاحب کی 63 سال ایج میں ایک بھی دانت نہ ہلتا تھا نہ ٹوٹتا تھا, ایک دم سفید چمکدار مضبوط دانت تھے والد صاحب کے 63 سال کی ایج میں. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک سے. ان کو بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا ٹوتھ پیسٹ یا برش کرتے ہوئے بھی کبھی نہیں دیکھا میں نے ان کو. تو یہ جو ہے نا کچھ چیزیں ہوا بنا کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں. وہ ایک کام کرتے تھے, کھانے کے بعد خلال کیا, اور مسواک تو ان کی عادت تھی, نمازی پرہیزگار تھے, مسواک تو پابندی سے کرتے تھے. رات کو سونے سے پہلے صرف یہ ڈینٹونک ہے نا, یہ دانتوں پہ لگایا اور مسواک سے ہلکا ہلکا, یعنی وہ ڈینٹونک بھی برش کے بجائے کس سے کر رہے ہیں, مسواک سے کر رہے ہیں بس. بہترین دانت تھے ان کے. تو آپ لوگ کریں ٹوتھ پیسٹ, میں منع نہیں کر رہا آپ کو, وہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ عجیب سی چیز نکل کے آ جائے سامنے. وہ ڈاکٹروں کا اس سے پوچھیں کہ پیسٹ کون سا کرنا چاہیے, کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اس بحث میں نہیں جاتا. وجہ اس کی ہے کہ جب تک آپ حوالوں کے ساتھ اوتھینٹک بات نہ کرو نا, تو پھر بات کے بتنگڑ بنانے والی بات ہو جاتی ہے. آپ کریں ڈینٹسٹ سے پوچھ کے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ دانتوں کو ٹوتھ پیسٹ یا برش سے صاف کرنے سے زیادہ جو کام ویلیو والا ہے وہ ہے خلال کرنا. کھانے کے بعد کھانے کے ذرات دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ رات کے وقت کوئی میٹھی چیز کھا کے سو جانا. ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جوس جب آپ پئیں نا, اسٹرا سے پئیں آپ, کیونکہ جوس جب آپ پئیں گے اس کے سارا شیرہ آپ کے دانتوں کے اندر لگے گا نا. ارے گنے کا رس پی رہے ہو آپ, کس سے, گلاس سے پی رہے ہو, تو وہ دانتوں سے جو آپ کے یہ جو مسوڑے ہیں نا ان میں لگتا ہوا جاتا ہے, تو میٹھے سے بہت جلدی دانت خراب ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. یا تو آپ نے پیا تو پھر کلی کریں, تو لوگ اسی طرح سو بھی جاتے ہیں, اسی طرح اٹھ کے نکل جاتے ہیں. تو آپ نے اگر برش کرنا ہی ہے تو صبح ناشتے کے بعد کریں. ناشتے میں اکثر ہم چکنی چپڑی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو دانتوں پہ چپکتی ہیں, ڈبل روٹیاں یا فضول, وہ خلال سے بھی نہیں نکلتی ہیں, ایسے چپڑ جاتی ہیں وہ جات. تو وہ چیزیں ناشتے کے بعد آپ برش کر لیں, اور باقی آپ اس کا مسواک کریں تو سبحان اللہ. مسواک اگر آپ نے کی نا, ایک مسواک نہ ہو, ایک ہفتہ نیم کی مسواک, ایک ہفتہ پیلو کی مسواک, ایک ہفتہ بدل کے مسواک کریں. نیم کی مسواک تو ایسی ہٹو بچوں ہے کہ مزہ نہ آئے. جتنے پیسے میں نے آپ سے لیے میں سارے واپس کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مزہ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا, یہ دعویٰ کرنا پڑے گا. پھر ظاہر ہے یہ دعویٰ کون ثابت کر سکتا ہے کہ مزہ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. تو نیم کی مسواک کریں, گلا تک آپ کا صاف ہو جائے گا. بہتر اس کا جو کیمیکل ہے نا کڑوا, وہ بہت بہترین ہے. آرگینک چیزوں پہ آ گئے اگر آپ, تو آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا. ہر چیز آرگینک کر لیں, ہر چیز. اچھا یہیں میں ایک وضاحتی بیان کر دوں. میرا ایک بیان تھا کہ 6 مہینے میں نے بچوں کو روٹی کھلائی, چینی اور دیسی گھی, اور بچے کوئی بیماری نہیں ہوئی. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس تھے کہ روٹی بھی تو کارب ہے نا, میٹھا ہے, اس پہ سے چینی بھی ڈال رہے ہو آپ, تو یہ کوئی صحت مند خوراک تو نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں, اس کا مقصد روٹی یا چینی کے فضائل بیان کرنا نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا 6 مہینے بچوں کو بازار کی چیزوں سے بچایا, چاکلیٹوں سے, جوسز سے, کولڈ ڈرنک سے. اس کے اتنی اچھی اثرات تھے کہ پوری سردی شروع ہو کے ختم, بچوں کو ایک چھینک بھی نہیں آئی ہے. سمجھ میں. تو آپ سوچ لو, جب دکان کی چیزوں کے بچانے سے بچے ایسے ہٹو بچوں بن گئے, تو
تو اگر آپ ان کو روٹی بھی دیسی کھلانا شروع کر دو, چینی چھڑوا کے شہد پہ لے آؤ, پھر تو ہٹو ہٹو بچوں ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پھر تو بچے آپ کو ہٹانا شروع کر دیں گے, ہٹو ابو, ٹھیک ہے نا. تو میرا مقصد چینی کے فضائل بتانا نہیں تھا اس میں, چینی کے, میرا مقصد یہ تھا کہ گھر کی چیزیں کھلائیں, بازار کی چیزوں سے بچوں کو بچائے. 6 مہینے کے بعد پرہیز توڑ دیا ہم نے, بچوں کو پیسے دیے, بسکٹ کھا رہے ہیں, جوس پی رہے ہیں. 2 دن کے بعد بچے کو بخار ہوا ہے, جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے اس کو, فیور میں, سمجھ رہے ہیں نا, ایسے ایک دم بیماریاں حملہ کرتی ہیں. تو یہ جو چپڑی چیزیں کھلا رہے ہو نا بچوں کو, چاکلیٹ ہیں, اس سے بچوں کا ماشاء اللہ بیڑا غرق ہوتا ہے. اچھا خیر, ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں کیونکہ ناممکن ہو جاتا ہے روکنا, تو لیکن مانو تو نا کہ غلط کر رہے ہیں, تو کنٹرول میں لے کر آؤ, کوشش کر رہے ہیں ہم کنٹرول کریں, آہستہ آہستہ چھڑوائیں یہ چیزیں. لیکن بچے بہت ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال غلط کو غلط کہنا چاہیے. آرگینک چیزوں پہ اگر آپ آ گئے تو اس کے بڑے فائدے ہیں. انڈے بھی دیسی کھاؤ, مرغی بھی کیا کھاؤ, دیسی کھاؤ. میٹھے کے بجائے گڑ اوریجنل سچی مچی کا گڑ, کیمیکل والا گڑ نہ ہو. تو کچھ دن میں نے توریاں لگائی ہیں, توریاں, یار وہ توریوں کا ٹیسٹ ہی الگ ہے یار. اور بازار سے جو توری لے کر آؤ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق. یہ توری ہم نے جو مسجد میں لگائی ہوئی ہے ادھر پیچھے, وہ توری تو ہم توڑ کے کچی کھا جاتے ہیں, ایسے میٹھی, اتنی مزیدار. ہمارے ایک دوست نے بھنڈی لگائی, وہ بھنڈی ہم کچی کھانا شروع کر دی ہم نے, اتنی ٹیسٹی تھی وہ, ذائقہ ہوتا ہے اس میں. تو تھوڑی سی گارڈننگ گملے میں لگا لو, کچھ بھی لگا, نہیں لگانا تو جو مرضی کرنا ہے کرو. خیر مقصد یہ ہے کہ آرگینک چیزوں کے جو فائدے ہیں وہ ان چیزوں میں جن میں انسانوں نے اپنا تصرف کر لیا ہو نا, وہ ان کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہو سکتی. تو خاندانی چیزوں پہ آ جاؤ تو اچھا ہو جائے گا, خاندانی بن جاؤ گے. تو اسی طرح دانت بھی صاف کرنا ہے نا, تو بہتر مسواک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, وہ بہترین ہو جائیں گے. لیکن خلال, اچھا خلال کیسے کرنا ہے, آخری بات کائنڈلی. خلال بعض لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے گٹر میں نا بھنگی ڈنڈا نہیں چلا رہا ہوتا, ایسے ہی ماچس کی تیلی لے کے دانتوں میں نا یوں یوں گھسیڑ رہی, گھس نہیں رہی ہوتی تو زور لگا کے گھسیڑتے ہیں, اس سے اور خلا پیدا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے بالکل ماچس کی تیلی کو نا باریک سے باریک کر کے دانت میں, نیچے والے دانت میں لے کر گئے, اوپر کی طرف نکالا اس کو. سمجھ رہے ہو؟ اوپر والے دانت میں, اگر دانتوں میں پہلے سے خلا ہے تو اندر کر دیں اس کو. اور اس سے بھی آسان ہے دھاگے کا استعمال. وہ آتی ہے نا ایک دھاگا آتا ہے, یہ والے دھاگے نا استعمال کرنا شروع کر دیں, پھنس جائیں گے, یہ نکلیں گے نہیں. تو دھاگا لے کے آپ نے دانتوں کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا. آج کل سنا ہے کوئی پچکاری بھی آ رہی ہے, پچکاری آتی ہے, پانی کا پریشر مارتی ہے. تو اس میں دیکھو اسلام میں دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بالکل بھی نہیں ہے, رکھنے کا حکم ہے. صاف کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں پھوڑ عورتیں ایک دفعہ گھر صاف کر دیا, ٹھیک ہے نا, پورے سال وہ بھنگی خانہ بنا رہتا ہے. اور جو سلیقے والی عورتیں ہوتی ہیں ہر وقت فکر ہے, بچے نے یہاں پیشاب کر دیا, پوچھے لگا کے صاف کرو, بھائی یہ چیز یہاں گر گئی ہے فوراً اٹھاؤ یہاں سے, وہ گلاس الٹا پڑا ہوا ہے فوراً سیدھا کرو, بچے نے یہ کر دیا, تھوک پھینک دیا, فوراً اس کو ہٹاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے, گھر صاف کیا نہیں جاتا, رکھا جا رہا ہے. تو دانت اسلام میں صاف کرنے کا حکم بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ کس کا حکم ہے, رکھنے کا. ہر وقت چمکتے دمکتے ہونے چاہیے, اور اس کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. دانتوں کے ذریعے بہت سی بیماریاں آپ کے اندر جا رہی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. مجھے بس آخری سوال ہوں صاحب, نماز تو برائی ضرور تھی, بہت سے لوگ نمازی ہونے کے بعد گناہ نہیں چھوڑتے. تو اگر یہ نمازی نہیں ہوتے تو اس سے 2 ہاتھ اور آگے ہوتے. ایک آدمی نے کہا فلاں نماز پڑھتا ہے پھر بھی گناہ سے نہیں بچتا, تو نماز تو گناہوں سے روکتی ہے. میں نے کہا اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو اس سے زیادہ خراب ہوتا. تو جتنا روکا ہوا ہے, کس نے روکا ہوا ہے, نماز نہیں روکا ہوا ہے. اور پھر نماز میں بھی کچھ کمی ہے, باقی تفصیلی جواب پھر کبھی. مولانا صاحب تعلیم صاحب چپ رہنے اور برداشت کرنے کی بھی تبلیغ کرتے ہیں, مگر اس کام کو لوگ کمزوری سمجھتے ہیں اور لوگوں کا مزید دل دکھاتے ہیں, یہاں تک کہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیا مطلب, سمجھا نہیں میں سوال میری سمجھ میں نہیں آیا, پھر وقت بھی بہت ہو گیا, پھر دوبارہ بتائیں. سبحانک اللہم و بحمدک. جی ڈائپر نہیں پہن سکتے, کوئی بھی سلی ہوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں پہن سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.